دوسرے اینڈ کے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پورن کنزمپشن ہم اس پہ جو ہے وہ ٹاپ کر رہے ہیں. وہ میرا خیال ہے وہ دباؤ جو ہے نا سوسائٹی کی طرف سے، وہ جتنا زیادہ جس چیز پہ ہوگا اتنی زیادہ وہ پلے گی وہ چیز نا، اتنی زیادہ وہ ایکومولیٹ ہوگی. تو کیا یہ جو پورن کنزمپشن ہے یہ نیچے آئے گی؟ لیکن اس کو کیوں آپ نیچے لانا چاہتے ہیں؟ نہیں میں صرف نہیں، آپ نے کہا نا کہ فرسٹریشن ہے سوسائٹی کے اندر. جو ادب ہے وہ کتنا انسٹیٹیوشنلائز ہو چکا ہوا ہے. نہیں، جو آرٹ ہے، آرٹسٹ ہے نا، وہ تو کر لیتا ہے. کہ اسٹیٹ ان کو ایکنالج کر رہی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو آوازیں ہیں وہ اس میں اگنور ہو جاتی ہیں؟ اسٹیٹ کی بھی تھوڑی سی ہپوکریسی، ڈپلومیسی ہوتی ہے، وہ ساری دنیا کی اسٹیٹس میں ہے. آج کا جو پاکستان کا سینما ہے اور جو ٹی وی ہے، تو آپ ہوپ فل ہیں کہ یہ کچھ ڈائریکشن میں جا رہا ہے؟ سلو ہے، جو اچھے کانٹینٹ سر تو اٹھاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح جو ہے آپ کا جو ہے وہ رجحان شروع میں لکھائی کی طرف، شاعری کی طرف، اور پھر جو مجھے تھوڑا علم ہے اور بلکہ مجھے تو موقع ملا سننے کا کہ آپ نے ایک اچھی گلوکاری بھی کی ایک وقت کے اندر، تو وہ سب کیا ہے؟ مطلب وہ کیا بیک گراؤنڈ، وہ کانٹیکسٹ کیا ہے وہ؟ ویسے اب آ کر کے جب میں سوچتا ہوں نا، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، تو مجھے تھوڑی سمجھ آتی ہے کہ بیسیکلی سارا یہ جو تکلیف ہوتی ہے نا، جو کیڑا ہوتا ہے، یہ آئیڈینٹی کرائسس کا ہوتا ہے. آپ نا اپنی جو ہے نا وہ انڈیویجویلٹی، اپنی آئیڈینٹی تھوڑا سا نمایاں ہونا ایز کمپیئر ٹو ادرس، اپنے پیئرز، اپنے ایون سبلنگز میں بھی، اپنے کلاس فیلوز میں، اور پیرنٹس کی نظر میں. تب شروع میں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا بچپن میں. تو مگر میرا خیال ہے کہ یہ جو شوق ہے، جذبہ ہوتا ہے، پازیٹیو، یہ اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ پہلے تو مجھے ایک یہ تھا کہ میں نا، ایک تو بہت زیادہ میں پیمپرڈ بھی تھا اور بہت اوور پروٹیکٹڈ بچہ تھا، گھر میں سب سے چھوٹا تھا. اور صرف گھر نہیں، گھر سے باہر بھی ملنے جلنے والے رشتہ دار، یہ وہ سب کچھ. تو میری جو والدہ تھیں، وہ ہماری ٹیچر بھی تھیں ایک طرح سے، چونکہ وہ ریلویز میں تھے والد نا، تو ریلوے سکولز میں وہ جو بھی ہوتا تھا، تو جہاں جہاں ہماری ٹرانسفر ہوتی تھی، تو امی وہ ویسے بھی پروفیشنلی اور اکیڈیمیکلی وہ شی واز این ایجوکیشنسٹ. تو وہ شی یوز ٹو بی دا پرنسپل آف دا اسکول. تو وہ جو پورا انوائرمنٹ تھا نا، وہ سارا بڑا وہ پیمپرنگ بھی تھا، اور ایک طرح سے میرے خیال گرومنگ بھی تھی اس میں، اپ برنگنگ کی چیزیں بھی تھیں، کیونکہ وہ ماحول اس طرح کا ایسا تھا نا. ہاں. تو اس میں پھر وہ مجھے بڑی طرح یاد، ابھی مجھے میری بڑی بہن باجی جو ہے، انہوں نے مجھے ایک تصویر ایک دفعہ دکھائی، بلیک اینڈ وائٹ. تو وہ میں نا ایک غزب ادب میں پرفارم کر رہا ہوں، ہاتھ میں جھنڈا پکڑ کے، تو جمع تو ہونے دو مجھے کوئی نا، میں نظم پڑھ رہا ہوں گا. تو وہ نا، یہ مطلب یہ وہ تالی بجتی تھی، اور جی کوئی ٹرافی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو تھوڑی ارج ہوتی ہے نا، وہ آپ کو کچھ نہ کچھ کرنے کو اکساتی ہے. تو اس میں پھر یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ اس زمانے، پہلے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، اس زمانے میں جو رول ماڈلز ہوتے تھے وہ رائٹرز، 60s کی بات کر رہا ہوں، جب بالکل گرومنگ ہو رہی تھی، بالکل جب بچے تھے 60s 70s میں نا، تو رائٹرز کی، پوئٹس ہی رول ماڈلز ہوتے تھے. اتنا زیادہ یہ شوبز میڈیا، اور میرا خیال ہے کہ اتنا زیادہ شاید وہ میٹریلسٹک، شاید ہم سیکیورڈ بہت تھے ایموشنلی، تو اس وجہ سے ان باتوں میں دھیان نہیں جاتا تھا. خیال یہ تھا کہ اسی طرح رہے گا ہمیشہ کے لیے. تو اور میرے نانا بھی، چونکہ وہ ایک بڑے ریناؤنڈ پوئٹ تھے، میرے ماموں بھی، اور جو میرے پیرنٹس تھے، وہ میں شاید سنتا تھا، وہ کوٹ کیا کرتے تھے نا جب دوسروں کو، تو وہ ایک رسپیکٹیبلٹی کا عنصر آ جاتا تھا. پھر جب یہ پی ٹی وی آیا، تو میں دیکھتا تھا اس پہ رائٹرز کا جب یہ آتا تھا نا. اچھا، تب نا وہ ہمیں بھی میسمرائز تو کرتے تھے وہ ڈرامے، کسی حد تک ہم تھوڑے سمجھدار بھی ہوئے کسی حد تک. تو وہ میسمرائز، تو اس میں جب ہم یہ دیکھتے تھے نا کہ امی ابا جان تو خیر اتنا نہیں دیکھتے تھے، وہ تو کلاسیکل چیزیں دیکھتے تھے، لیکن میں دیکھتا تھا کہ جب ماں کا بڑا اثر ہوتا ہے بچے کی پرورش میں. تو
تو جب امی بھی اس کو انڈورس کر رہی ہوتی تھیں, اکنالج کر رہی ہوتی تھیں, تو لگتا تھا کہ اچھا ان کی نظر میں ایٹ پار آنے کے لیے ضروری ہے کہ میرا بھی کبھی نام آئے نا, تحریر عرفان احمد عرفی. تو یہ بھی عرش تھی. میوزک کا جو آپ بتا رہے ہیں, دیکھیں اس کا یہ ہے کہ اس زمانے میں 60-70s میں جو فلم کا میوزک تھا نا انڈیا کا اور پاکستان کا, وہ بہت, اور فلم اٹ سیلف اس کا بہت انفلوئنس ہوتا تھا آپ کی کلچرل گرومنگ میں, خاص طور پہ میوزک, ڈانس, پرفارمنس. اور چونکہ وہ اتنی بڑی اسکرین جو تھی بہت ہانٹ کرتی تھی, تو اور وہ زمانہ بھی ایسا تھا کہ پیرنٹس, آپ کی امیاں, آنٹیاں, ابو, انکلس اکٹھے فیملی جاتی تھی فلم دیکھنے کے لیے, ہے نا, ایک بڑی انٹرٹینمنٹ سمجھی جاتی تھی. کسی دوسرے شہر میں جانا ہے تو ضرور. اور میرا خیال ہے کہ اب پلٹ کے ہم دیکھتے ہیں تو تب فلمیں ہوتی بھی اسی طرح کی تھیں کہ آپ وہ فیملیز کے ساتھ دیکھ سکتے. لیکن میں نے آپ کو بتاؤں کہ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہوا ہے سنیما میں بھی اور ٹیلی ویژن پہ بھی, جب سینسر جو تھا نا وہ بہت اوپن تھا, بہت لبرل تھا. اچھا جی بالکل, وہ اسپیس دیتا تھا, وہ ٹھیک ٹھاک اسپیس دیتا تھا. مثلا جو انگریزی کی فلمیں ہوتی تھیں, ایون جو جیمز بانڈ برانڈ کی فلمیں تھیں, جو بڑی ہالی ووڈ کی جو فلمیں ہوتی تھیں, بہت اوپن. مجھے یاد ہے کہ ہم آف کورس ہم کوئی ایسی فلم تو دیکھ رہے ہیں, ہر فلم میں سینس جو ہوتے تھے وہ سینسر نہیں ہوتے تھے, اس میں بیڈ سینس بھی ہو جاتے تھے, اس میں اسموچنگ کسنگ بھی ہوتی تھی. خاص طور پہ جب ہم فلم دیکھنے جاتے تھے, مجھے یاد ہے میں ابو کے ساتھ, ابا جان کے ساتھ میں گیا ہوا تھا, تو وہ ٹریلرز آئے فلم کے نا, کسی آنے والی فلم کے, انگریزی فلم کے, اس میں بڑا کچھ اوپن تھا. تو تھوڑا سا میں تھوڑا جیسے بچے ہوتے ہیں گھبرائے, لیکن مجھے اب یاد آتا ہے تو یہ اچھا ٹی وی میں جو انگریزی کا شو ہوتا تھا اس میں سب کچھ, کوئی کسنگ, اسموچنگ, ہگنگ, کچھ سینسر نہیں ہوتا تھا. یہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اب اتنا ریورس میں جا چکے ہیں کہ کہ اس وقت جو ہے, ابھی تو وہ فوراً جو ہے وہ کینچی چل جاتی ہے, کوئی اس طرح کا کوئی سین آتا ہے. بلکہ ایز این رائٹر, مطلب میں جو ایک لکھاری ہے, جو اس کا جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے, جب وہ لکھنا چاہتا ہے وہ اس انٹیمیٹ مومنٹس کو جو ہے وہ ایکسپریس کرنا چاہتا ہے, اور اس کے بیک اینڈ میں یہ ہے کہ یار یہ تو فوراً ہی اس پہ تو کٹ لگ جائے گا, تو پھر لکھنے کا فائدہ نہیں ہے, تو وہ پہلے سے ہی وہ سیلف سینسر کر لیتا ہے خود کو. تو یہ تو پھر کہ اس وقت کا, اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کا جو لٹریچر تھا, جو ڈرامہ تھا, جو فلم تھی, اس کے اندر جو ہے وہ فریڈم تھا, وہ اسپیس تھا. اور تب بھی آج ہم بڑی اس کی اونرشپ لیتے ہیں, بڑا ہم اس وقت کا جو شاعری ہے, جو لیرکس ہیں, جو سانگس ہیں, صحیح بڑے سٹل ہوتے تھے, بڑے اوپن ہوتے تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی وی کے زمانے میں بھی, ایون ڈکٹیٹرشپ کے دوران بھی پی ٹی وی بہت اوپن. ایون میں حیران ہوں کہ اشفاق صاحب کا وہ جو تھا نا ایک محبت سو افسانے, اس میں بہت سٹل وے میں بڑی ٹیبوز پہ ڈسکشن ایڈریس ہوئے ہیں, باتیں ہوئی ہیں. جیسے ایران کا سنیما بھی کسی حد تک ہے, مگر ہمارے ہاں بڑا کھل کے بات ہو رہی تھی, اور جو کہ بڑے مزے کی بات ہے. دوسرے ایک اور بات بتاؤں کہ جب ہم بہت چھوٹے تھے, بچے تھے, تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ فحاشی ہے, یہ بیڈ سینس دیکھ کے یا اس طرح کی چیزوں کو نا, تو یہ چونکہ یہ انگریز بڑی فحش قوم ہے تو اس لیے یہ نا یہ اس طرح کا پرچار کرتے ہیں. لیکن جب میں خود لکھنے آیا تو مجھے سمجھ آئی کہ بہت سے سینز ایسے ہیں جو بیڈ روم کے سینز ہیں, میاں بیوی کی جو انٹیمیٹ گفتگو ہے, ٹیلی ویژن کے لیے جب آپ لکھتے ہیں, بہت سے سینز ہیں جو بہت ایون رومانٹک, اگر ایک کپل ہے اور ان کا کوئی ایسا سین ہے تو وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ حق کریں, وہ فزیکل بھی ہوں تھوڑے سے. تو وہاں پہ وہ پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ اچھا آئی سی, تبھی وہ بیک ڈراپ میں اس طرح کا سین ہوتا تھا. مقصد فحاشی نہیں ہوتی تھی, مقصد کانٹینٹ کو وہ کرنا تھا. جیسے ہمارے ہاں ایون سب کانٹینٹ میں جو میوزک ہے, فلم میں جو میوزک آتا ہے وہ ایکچولی ریپلیسمنٹ ہے اس کی. جیسے وحید براد کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے, انہوں نے کہا تھا کہ جو کچھ سیکنڈز کا جو کسنگ ہے وہ اس پہ تو پیسے بھی نہیں لگتے اس فوٹیج پہ نا, اس کو ہم 3 منٹ کے گانے پہ ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے دکھانے کے لیے کہ ہم وہ نہ دکھائیں, ہم یہ دکھا دیں, اور اس پہ ہمارے پیسے بھی لگتے ہیں, ٹائم بھی لگتا ہے, اور میوزک بھی ہوتا ہے.
تو یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایٹ ٹائمز کا ہمیشہ سے، جو چیزوں کو بڑی کھل کے آپ لے کے آئیں سامنے. اچھا تو پھر آئی مین کہ یہ جو آپ کی جو میں نے دیکھا ہے کہ تھرو آؤٹ دی کیریئر آپ کی یہ ٹرانزیشن جو ہے وہ رہی کہ شاعری شروع میں آپ نے کی اور ابھی بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ٹو ورڈس دی افسانہ کی طرف اور نثر کی طرف یہ کس طرح سے مطلب؟ ہاں دیکھیں، جب وہ لٹریچر کا یہ سارا ماحول بھی مجھے بہت ملا کالج میں، سر سید کالج میں سب اساتذہ جو تھے اور بڑا ماحول بڑا مزے کا تھا، ریڈیو کا اور یہ وہ سب، تو ہم شاعری کرتے. شاعری بڑی انسٹنٹ وہ ہے نا، اس کا رسپانس آتا ہے اور انسٹنٹ پاپولیرٹی ہے، ریئیکشن ہے بڑا، اور بڑا ایک دم ہاں وہ بڑے نمایاں ہوتے ہیں اس میں. اور پھر یونیورسٹی میں آئے، پھر یہاں اسلام آباد میں، تو اور پھر میں پبلش بھی ہوتا تھا ایز اے پوئٹ. تو مجھے یہ احساس ہوا، میں نے پھر یہ حلقہ باب ذوق اسلام آباد میں سیکرٹری جنرل بھی تھا، تو میں اس میں منٹس جب لکھتا تھا اس کی، حالانکہ افسانے میں نے کالج کے دور میں بھی لکھے جب میں ایڈیٹوریل بورڈ میں بھی تھا، اور وہ کرتا تھا، میں چھوٹی موٹی کہانیاں نثر لکھتا تھا. لیکن شاعری میں گلیمر بہت تھا اور اٹریکشن بہت تھی نا. شاعر تو بڑا گلیمرائزڈ ہوتا ہے نا، گلوریفائی چیزوں کو، چمک دمک بڑی ہوتی ہے. تو پھر میں جب منٹس لکھتا تھا، میں جب ان کو کاروائی پڑھتا تھا پچھلے جگہ سے، تو اس میں جملوں پہ نا واہ 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 آتی تھی وہ انسٹنٹ ریئیکشن آتا تھا. تو پھر مجھے نا یہ منشا یاد صاحب تھے، ایک بہت بڑا نام ہے افسانے میں اور ادبی کلچر کے حوالے سے، خاص طور پہ اسلام آباد میں، بلکہ پنجابی ادب میں، اردو ادب میں بڑا نام ہے. تو انہوں نے مجھے بہت کہا کہ آپ سیریسلی افسانے کی اور کہانی کی طرف آئیں، آپ کی نثر بہت اچھی ہے. پھر پنڈی اسلام آباد تھا بھی افسانے کا شہر، تو میں تو وہ کہتا ہوں 3 میم تھے، ممتاز مفتی، مظہر الاسلام اور منشا یاد صاحب نا. تو ہم ان لوگوں سے ملتے اٹھتے بیٹھتے تھے. تو پھر یہ بڑے سیریسلی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ افسانے کی طرف آؤ. تو پھر میں افسانے کی طرف، شاعری بہت لوگ کر رہے تھے تو، اور بہت اچھی شاعری کر رہے تھے، ابھی تک وہ کر رہے ہیں، وہ دوست بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں. اچھا، میں چونکہ آپ نے ممتاز مفتی اور منشا یاد اور ان کی بات کی، تو میرا ایک سوال ہے اس میں کہ مطلب جو ان کا جو انہوں نے لکھا یا جو لٹریچر یا جو مجھے پڑھنے کا موقع ملا، لیکن جو آپ نے لکھا اس میں ایک جدت پسندی تھی. تو مطلب وہ اس ساری انوائرمنٹ، اس سارے ماحول میں رہتے ہوئے، مطلب یہ کس طرح سے آپ کے کام میں، آپ کے اس میں جو ہے وہ جدت پسندی کس طرح سے آئی، یا یہ آپ چاہتے تھے کہ اس کو نیا رخ دیا جائے؟ اچھا نہیں، ایسا ہے کہ ان کے کام میں بھی ایک ماڈرن سینسیبلٹی آف کورس ہے، ایسا نہیں کہ وہ کوئی روایتی لکھنے والے لوگ تھے. ان کا کام آج بھی زندہ ہے، لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. بیسیکلی میرے ایک استاد تھے سر سید کالج میں، فاروق علی شاہ صاحب، ان کی ڈیتھ ہو گئی، میں ضرور ان کا نام لوں گا. مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں جب میں شاعری کرتا تھا، وہ بہت ماڈرن تھاٹ کی بات کرتے تھے، پروگریسو ہونے کی بات کرتے تھے، آؤٹ آف باکس کہنے کی بات کرتے. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی تب وہ، بلکہ میں ان کو بس جو لکھ کے جاتا تھا، تو وہ پھر وہ اس کو ریجیکٹ کرتے تھے اور کہتے تھے نہیں ماڈرن چیز. میں کہتا پتہ نہیں کس کو یہ ماڈرن کہہ رہے ہیں، لیکن خیر وہ آف کورس وہ ایک چیز کہہ رہے تھے. کچھ میرے جو ماموں تھے وہ بھی میرے ان کا بھی بڑے اثرات ہیں. ان کی شاعری میں بڑی وہ جدت پسندی تھی، بہت ماڈرن تھے. ایون میرے نانا جو تھے پیر فضل گجراتی، جو میرے تیسری جو کتاب کے حوالے سے، تو وہ بھی ایک بڑے ماڈرن سینس رکھنے والے آرٹسٹ تھے، پوئٹ تھے. تو یہ جو ایکسپیریمنٹل اور ایڈونچرس ہونا ہے نا، یہ میرے میں ہے سم ہاؤ. کچھ کانشیسلی بھی ہوگا لیکن انکانشیس. مجھے وہ جب تک میرے لیے وہ ایڈونچر ان ایکسپلورڈ چیز ہے، ایک ورجن فیلڈ ہے، اس کو جب تک ایکسپلور کرنے کی وہ موٹیویشن اندر آتی ہے تو اسپرٹ، تو پھر بات مزہ آتا ہے نا. تو میں وہ پری کنسیوڈ آئیڈیاز پہ کام کرنا، وہ تو پھر کام ہو جاتا ہے نا. تو یہ تو کریٹو ہونے کے لیے تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ کھڑکیاں دروازے کھول کے رکھیں، کنیکٹ کریں اپنے آپ کو. تو یہ بیسیکلی ایک ڈیئرنگ فیکٹر ہے اس کے اندر، اور ایک جو آپ نے کہا کہ ایک ایڈونچر ہے اور ایک یہ رسک لینے والی چیز ہے. تو یہ کس طرح سے آتی ہے اندر؟ کیونکہ ہم زیادہ جو دیکھتے ہیں تو ہم بڑا جو کانٹینٹ دیکھنے کو، سننے کو
پڑھنے کو ملتا ہے اور جو ہم آج کل آبزرو کرتے ہیں تو بڑی ایک روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں یہ رسک اور یہ ڈیرنگ جو ہے یہ کیسے آتی ہے؟ اچھا ویسے یہ سوال تو الٹا مجھے آپ سے کرنا چاہیے بتانا چاہیے. اچھا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ آپ بھی سمجھتے ہوگے اس بات کو, اور میں بھی یہی کہوں گا کہ یہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ ڈیرنگ ہے کہ نہیں ہے. ہم تو ایک چیز جو اپیل کی ہے, جو کلک کی ہے, جس سے ہمیں تنگ کیا ہے, اس کو وہ ہم نے کس زاویے سے پرسپیکٹیو میں دیکھی ہے, وہ ہماری کوشش ہے کہ اور لوگ بھی اس نظر سے دیکھ لیں اس ایک چیز کو نا. اچھا وہ اس کا فیصلہ کہ وہ کوئی جرأت مندانہ قدم ہے یا وہ ایک بڑا وہ نیا پن ہے, ایون نیا پن بھی, یا اس میں کوئی ریبیلیس بات ہے, یا اس میں ٹیبو, تو یہ تو سننے دیکھنے والے کریں گے نا فیصلہ. اگر ہم انٹینشنلی ایسا کریں گے تو وہ پتہ چلے گا کہ انٹینشنلی ہے, فار دا سیک آف ڈیرنگ بات کی جا رہی ہے, چونکانے کے لیے چونکایا جا رہا ہے, تو وہ تو بڑی آرٹیفیشل سی چیز ہو جاتی ہے. فلم و ڈراموں میں تو شاید اسکرین پلے پہ تو چل جاتی ہے, یا کمرشلز میں چل جاتی ہے, لیکن آپ اپنے آرگینک اوریجنل کریٹو ورک میں آپ وہ اچھا مجھے نیچرلی آئے گی تو آئے گی. بالکل. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے سے بھی جب یہ سوال ہوتا ہے, ایک تو میرا خیال ہے کہ ہم جب نئے ایونیوز اوپن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, جب اس کہانی کے اندر, اس نیریٹو کے اندر بھی ہم جب نئے زاویے تلاش کرتے ہیں, یا ہم اس کی ان ڈیپتھ جاتے ہیں, اس کی لیئرز کو انفولڈ کرتے ہیں, تو شاید اس کے اندر وہ خود بخود جو ہے نا وہ یہ ایلیمنٹس ایڈ ہو جاتے ہیں. کیونکہ وہی بات ہے کہ ایسی گرہیں جو کھلی نہیں ہوتی, تو جب آپ ان کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ خود بخود جو ہے اس کے اندر یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایلیمنٹس جو ہیں اس کے اندر جو ہے ایڈ ہو جاتے ہیں. میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ اکثر میں مطلب جن پروجیکٹس کے اوپر جو میں کام بھی کر رہا ہوتا ہوں اور جو موضوع میں چنتا بھی ہوں, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو مجھے لگتا ہے کہ کوئی کچھ ڈیرنگ ہے یا کوئی اس میں رسک فیکٹر ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. لیکن جس وقت آپ کہانی کو ایک سچائی کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کی گہرائی میں جاتے ہیں اور ان دروازوں کو کھولتے ہیں جو کہ کبھی نہیں کھلے اور جن پہ جو ہے وہ تالے لگے ہوئے ہیں, تو وہ شاید خود بخود وہ سارے فیکٹرز کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. ساری بات انکوزیٹو ہونے کی ہے نا. آپ کیورس کتنے, آپ کی جو انویسٹیگیشن ہے, آپ کی جو انٹلیکچوئل انٹیروگیشن ہے نا, پروبنگ ان, وہ ایکسپلور کریے. اس میں آپ کا اگر کوئی وہ مارکا ہے تو یہ ہے کہ آپ انکوزیٹو ہیں, آپ انٹلیکچولی پروبن کر رہے ہیں چیزوں کو, آپ مطمئن نہیں ہو رہے, اور آپ اپنی وہ جو کیوروسٹی ہے وہ اپنے اس میں کنٹینیوٹی ہے, وہ آپ میں بھی ہے. اور ہم جیسے لوگوں میں ہو سکتا ہے وہ یہی بات ہوتی ہو کہ وہ جو انکوزیٹو ہونا ہے نا, جو کیورس ہونا ہے, جو انویسٹیگیشن ہے, انکوائری ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے نا. وہ پھر اپنے آپ فلرش کرتی ہے, اور وہ جو سچائی ہے نا وہ ریویل ہوتی ہے. کسی بھی چیز کی جو حقیقت ہے, کسی بھی زاویے کی جو سچائی, تو خیر کوئی ایک حتمی تو ہوتی نہیں ہے, تو اس سرٹن اینگل کی یا اس سرٹن پوائنٹ کی جو ریالٹی ہے اس وقت کی, وہ پھر اپنے آپ ریویل ہوتی ہے. تو اس میں ہمارا شاید کوئی کمال نہیں ہوتا, ہمارے کمال صرف یہ ہے کہ ہم وہ اس کو کرید رہے ہیں. تو اپنے وہ کریدنے میں ہر سوال کے جواب میں بھی ایک سوال ہے, اور سوال تراشنا ہی سب سے ضروری بات ہے. سوال کریٹ کرنا, سوال دوسروں کو سکھانا, سوال مطلب سوال کرنا کیسے ہے, سوال کو تراشنا کیسے, بس وہ ایک کنٹریبیوشن بنتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اسپیسیفکلی, اگر میں آج کے آرٹسٹ کی بات کروں, اور اس میں سارے فلم میکرس آ جاتے ہیں, رائٹرس آ جاتے ہیں, میوزیشینس آ جاتے ہیں ڈفرینٹ ڈومین سے, تو ایک آرٹسٹ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کریجیس ہونا, کہ وہ اس کریج کو وہ وہاں پہ رکھے اور وہ اتنا ہی کیوریس بھی ہو, اس کے لیے کتنا ضروری ہے یہ؟ دیکھیں اب آپ نے نا وہ فلم, میوزک اور دوسری چیزوں کو بھی کہا ہے. دیکھیں ان سب ایلیمنٹس میں نا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, وہ ہے اکنامکس. وہ بھی ایک بڑا پلیٹ فارم, وہ جو کارپوریٹ سپورٹ ہے, وہ جو ایک اسپیس ہے جس میں پیسہ اور بہت سی اور چیزوں کو انڈر. دیکھیں ایک پینٹر اور ایک پوئٹ اور ایک جو رائٹر ہے, اس کو تو صرف اپنا کینوس, کاغذ پین چاہیے نا, وہ تو یہ کر سکتا ہے. جب آپ فلم بنانے لگیں گے, اچھا اس کو کہاں اسکرین کرنا ہے, وہ
کہاں جائے گی وہ, مطلب اس میں لوگ انوالو ہوں گے اس میں, تو اچھا اس میں فنڈنگ ان اینی کیس چاہیے کتنی کہ آپ میزیں کرسیاں بیچتے, اگر اپنی فلم بنا لے تو آپ ایڈیٹنگ کہاں کریں گے, ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ, مگر پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت بھی ینگ لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہوتے ہیں ان سارے حالات کے باوجود, بڑے نامساعد. مطلب کس طرح کے حالات؟ مطلب یہاں نہیں, مطلب یہاں پہ وہ ایسا کوئی انفراسٹرکچر تو ہے نہیں نا یہاں تو, مطلب دیکھا جائے تو مین اسٹریم جو پروگریس ہوتی ہے کسی بھی ملک کی, جو اکانومی ہے, ایگریکلچر ہے, یہ اتنے ان ڈپارٹمنٹس میں ہی کوئی ہم سیدھی طرح سے اسموتھلی چل نہیں رہے, تو یہ تو پھر پیرلل, یہ تو پیرافری پہ ہے نا یہ چیزیں, یہ تو ایک سائڈ لائن پہ ہیں, وینٹیلیٹر پہ ہیں. ہاں یہ وینٹیلیٹر, تو اس لیے پھر بھی یہاں پہ جو کام کر لیتے ہیں, آپ کر لیتے ہو اور بھی لوگ کر لیتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی بات ہے. تبھی یہاں پہ نا مارکیٹ, اب جیسے میں سمجھتا ہوں کہ کریٹیو آرٹسٹ کو اپنی مارکیٹنگ کی ذمہ داری بھی نہیں لینی چاہیے. پچھلے دنوں یہ کسی یہ انڈیا بالی ووڈ کی ایک ایکٹریس ہیں, وہ بہت ریئیکٹ کیا انہوں نے, وہ جو فرینچ ایکٹریس ہے جو فلموں میں جو آتی ہے, تو مجھے شروع میں سمجھ نہیں, میں نے پھر اس کا کوئی بلاگ وہ دیکھا, کوئی اس کی کلپ تو مجھے سمجھ آئی, تو وہ اس کا بڑا سوال تھا کہ پروموشن میں کیوں جاؤں, مطلب ہے کہ پروموشن تو میرا کام نہیں ہونا چاہیے, ہاں یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, یا مطلب اس میں اتنی بودریشن ہے, پھر میں تیار ہو کے پھر میں اسکیجول کو فالو کروں, پھر میں نکلوں. مطلب پہلے میں وہ پری پروڈکشن تھی, پھر پروڈکشن تھی ڈیورنگ, تو کتنا میں نے کام کیا, اب میں اس کو جی بیچ رہا ہوں. اچھا یہ انفارچونیٹلی ہماری یہ لٹریچر میں بھی یہ چیز ہو گئی ہے, ہماری پوئٹری میں بھی ہو گئی ہے, تو یہ تھوڑی سی چیزیں بڑی وہ تکلیف دہ ہیں ایک آرٹسٹ کے لیے, جو کہ بڑا موسٹ آف دی ٹائم ہم دیکھتے ہیں انٹروورٹ ہوتے ہیں, وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ پبلکلی انٹریکٹ کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. لیکن وہ تکلیف دہ تو ہیں, لیکن وہ شاید امپورٹنٹ بھی ہیں اسی طرح سے, کیونکہ آؤٹ ریچ آپ کی نہیں ہوتی, اور پھر وہی بات ہے, اکنامکس کی بات آ جاتی ہے. لیکن اس معاشرے میں, اس سوسائٹی میں جہاں پہ جو انیشیٹڈ ہی نہیں ہے, جو بالکل ہی گرومڈ نہیں ہے ٹو بی, بلکہ ہماری ساؤتھ ایشیا میں ہمارے بہت قریب کے جو معاشرے ہیں وہ کمپیریٹیولی بہتر ہیں ان چیزوں میں ریسیپٹیو ہیں زیادہ. تو یہاں پہ اگر آپ نے ڈنکا بجا بھی لیا تو کن کے لیے بجایا نا, کیوں بجایا نا. یہاں پہ آپ اپنی کتاب کو پروموٹ کر کے کیا کر لیں گے, کتنے لوگ پھر بھی بھائی 15 نے پہلے خریدنی ہے تو 16ویں نے خرید لینی ہے, یا پڑھ لینی ہے, تو کیا مطلب ہے کہ پہلے سے وہ اس طرح کا ابھی بہت پتہ نہیں, بہت ٹائم چاہیے. کمرشلائز بھی ہو گئی ہیں چیزیں کافی زیادہ, لیکن پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے بھی تو فلم بنتی تھی, پروموشنز تو ہوتی ہوں گی تب بھی. میرا خیال ہے کہ اس طرح وہ ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ یا الگ سے پیسے نہیں رکھے مجھے تو جو یاد ہے اپنے وقت میں ہوتے تھے, اس وقت میں تو مجھے یہی ہے کہ وہ تانگے کے اوپر جو ہے وہ ڈول بجا رہا ہوتا تھا, اور پوسٹر لگے ہوتے تھے چاروں طرف تانگے کی طرف, اور وہ تانگا گزر رہا ہوتا تھا, اور پتہ چلتا تھا کہ جی اب یہ فلم آ گئی ہے, اور یا دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا, یا دیواروں پہ جو ہے وہ ہینڈ رائٹنگ جو ہے. اچھا پہلے ویسے اتنا پولوٹیڈ بھی نہیں تھی نا انفارمیشن کی جو سائٹس ہیں یا دنیا تھی, اتنی اوور پولوٹیڈ نہیں تھی. اب تو بہت اوور ویلمڈ بھی ہے نا, یہ بھی ایک ایشو بن گیا. اس لیے اب وہ اپنی آواز لگانی ہے تو بہت سی آوازوں میں شامل ہو جاتی ہے آپ کی آواز. اب بہت اچھا کام جو ہے ہر شعبے میں وہ اوور لک بھی ہو رہا ہے, اور اگنور. آپ مجھے بتا رہے تھے, میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں, اچھا وہ بڑی اچھی فلم آئی, وہ بہت اچھی کتاب ہے, بہت اچھی چیز ہے, اچھا وہ ہم نے اس کے بارے میں سنا نہیں ہوتا, پھر ہم 6 مہینے بعد ملتے ہیں, پوچھتے ہیں, تو بھی ہمارے پاس وہ ایکسیس نہیں ہوتی, ہمارا وقت نہیں وہ. ہاں مطلب اب جو کانٹینٹ کو فلٹر کرنا مشکل ہو گیا ہے, اور ایک کتنی بمبارمنٹ ہے, اس میں کوئی اچھی چیز آتی بھی ہے تو کھو جاتی ہے, اس کا جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا. لیکن پھر دوسرا چیلنج یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں مین اسٹریم اسٹوری ٹیلنگ کی, فلمز کی, ڈراماز کی, کہانیوں کی, تو پھر ابھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک سملر طرح کے جو ہے وہ اس میں پروٹیگنسٹ نظر آتے ہیں, کردار ایک ہی طرح کے نظر آتے ہیں. میں اگر ٹی وی لگاتا ہوں تو ڈفرینٹ چینلز کے اوپر اگر ڈفرینٹ ڈراماز لگے ہوئے ہیں تو مجھے آلموسٹ وہ سیم ہی جو ہے وہ کہیں پہ جو ہے وہ شادی جو ہے وہ بن رہی ہے, کہیں پہ ٹوٹ رہی ہے, کہیں پہ ڈائیورس ہو رہی ہے, کہیں پہ جو ہے خلا ہو رہی ہے, کہیں پہ محبت ہو رہی ہے, کہیں پہ محبت ختم ہو رہی ہے.
مطلب وہ جو ورائٹی ہم بات کرتے ہیں 90s میں 80s میں، اور جو آپ نے اشفاق احمد کی بات کی اور جو ممتاز مفتی کی یا باقی منشا جات کی آپ نے بات کی، تو وہ ورائٹی ہمیں کیوں اب وہ دکھتی نہیں ہے ہمیں اس طرح سے؟ میں پھر یہی کہوں گا کہ وہ نا پلیٹ فارم پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں جیسے ہم یہ نیٹ فلکس کی بات کرتے ہیں یا امیزون کی بات کرتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے انیشیٹو آتا ہے آرٹسٹ کی فٹرنیٹی کو کہ ہمیں ایک ان یوزول یا ہمیں اس طرح کا کنٹینٹ چاہیے یا ہم اس طرح کی چیز، وہ ریسیپٹیو ہوتے ہیں. اگر پاکستان میں بھی ایسا کوئی ایک چینل ایسا کرے کہ کچھ لوگ کرتے بھی ہیں، کچھ نے کیا بھی ہے، تو وہ ان کو خاصا کانٹینٹ مل جاتا ہے. مطلب لوگ یہاں بھی ترسے بیٹھے ہوتے ہیں مختلف بات کرنے کی. تو جیسے ہمارے فلم فیٹرنیٹی میں کچھ لوگوں نے کیا ہے کام، ایکسپیریمنٹل بھی کیا ہے، اور وہ جیسے ہی ان کو کوئی موقع ملتا ہے وہ ضرور کرتے ہیں. تو سچ وہ جو میں یہی کہوں گا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے نا، اس میں ایسے ایلیمنٹس کی ضرورت ہے. ایک مطلب ساروں کو نہیں، سارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کے سب جو ہے وہ بڑا پیرلل کام کرنا شروع کر دیں. کوئی 2 4 5 7 تو ہوں نا، صرف کسی ایک سے بھی نہیں بات بنے گی نا. 8 10 تو ایسے لوگ ہوں جو ایسا کام انوائٹ کریں اور اس کو انکریج کریں، تو پھر وہ ایک ماحول بن سکتا ہے. لیکن پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ سب لوگ بات بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں، کانٹینٹ از دی کنگ. جو ہم ہمیشہ یہ ایک سلینگ ہے ہم سن رہے ہوتے ہیں، جی کانٹینٹ از دی کنگ، جی کانٹینٹ لے کے آؤ. لیکن ایونچولی میں نے یہ دیکھا ہے، یا جو میرا بھی جو تجربہ رہا جو ڈرامہ کے حوالے سے، جو کہ اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن جو بھی میرا ایکسپیرینس رہا، جو پلیز میں نے بھی ڈائریکٹ کیے، تو میں نے یہ دیکھا کہ مطلب وہ کانٹینٹ از دی کنگ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، بات ہوتی ہے ایک ڈفرینٹ آئیڈیا آپ لے کے آئیں، ایک بالکل اچھوتی کہانی آپ لے کے آئیں. لیکن جب وہ کہانی اس کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ میں جاتی ہے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ کانٹینٹ از دی کنگ، اور ان پروڈیوسرز کے پاس جاتی ہے یا ان فائنینسرز کے پاس جاتی ہے، تو ایونچولی وہ اس سارے پروسیس سے ہو کے وہی کہانی جو ہے وہی ہو جاتی ہے. اور آپ کا تو مطلب کافی، چونکہ آپ لکھتے ہیں مین سٹریم کے لیے، آپ نے جو ہے وہ ڈفرینٹ پلیس کیے، تو وہ کیا مطلب یہ کیا ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ جو لوگ آتھورائزڈ ہیں نا، جو میز کے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں، جس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی کیپیسٹی پہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے نا، ان کے اپنے ویژن پہ، ان کی اپنی جو پہنچ ہے وہ کس حد تک ہے. تو ان کو یا تو سمجھ نہیں آتی یا پھر وہ آسانی ان کو اسی میں لگتی ہے نا. یہ بھی ہے. میں شروع میں بڑا حیران ہوتا تھا. ایک میں نام تو نہیں لوں گا، ایک بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں، پروڈیوسر تھے، تو وہ رہے نہیں. تو وہ جن فلموں کو وہ کوٹ کرتے تھے نا میرے ساتھ بیٹھ کے جب اسکرپٹ پہ کام کر رہے ہوتے تھے، وہ بہت اچھی فلموں کو کوٹ کرتے تھے، ڈائلاگس کو کوٹ کرتے تھے، کلاسک ہالی ووڈ کے یہ وہ. لیکن جب جس چیز پہ وہ خود کام کر رہے ہوتے تھے وہ بہت کلیشیڈ ہوتا تھا. تو میں بڑا الجھتا تھا اور چڑھتا تھا. میں کہتا تھا یہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اگر ان کو ایک چیز اچھی لگ رہی ہے کسی اور کی، تو ان کے اندر یہ ارج کیوں نہیں ہے کہ میں بھی ویسا ہی کر کے دکھاؤں یا میں اس طرح کروں. اپنی طرف سے بخیر وہ کرتے بھی ہوں گے ویسا، لیکن وہ کیپیسٹی کی بات ہوتی ہے نا، کہ وہ آپ کی شاید وہ کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے. اچھا وہ بھی ایسا جب دیکھیں اپنا کام کو، یہاں پہ جو کلاسیکل ڈانسرز ہیں یا میوزیشنز ہیں یا میوزک میں جو لوگ ہیں، ایون لٹریچر میں بھی جو لوگ ہیں، وہ اپنے کام کو آگے کیسے لے کے جائیں، بڑھائیں. ایون ڈاکومنٹری پروڈیوسرز جو ہیں، وہ کوئی انسپریشن، وہ کوئی کھڑکی نہیں کھلی ہوئی جہاں سے آپ کو نا، کوئی انسٹیٹیوشنز بھی ایسے نہیں ہیں، ایسے مینٹورز بھی نہیں، ایسی مینٹورشپ بھی نہیں ہے، ایسی وہ پیٹرنائز تو چلو کیا کسی نے کرنا، مگر ایسا بھی تو کچھ نہیں ہے نا، وہ اتنا کھلا ماحول بھی نہیں ہے. تو اگر میں سوال پہ واپس آؤں تو بیسیکلی مطلب اگر ایک لکھاری، ایک رائٹر ایک ڈفرینٹ آئیڈیا کے ساتھ آتا ہے جو کہ ایک کریٹیکل ہے اور ایک نئے کردار ہیں اس میں، اور وہ کہانی کا پلاٹ اس طرح کا ہے، لیکن وہ پروسیس اس کو جو ہے وہ اسی لائن پہ آ جاتا ہے، اسی پروسیس کے بیچ میں وہ آ جاتا ہے، اسی فارمولا، اسی روٹین کا حصہ بن جاتا ہے. چلو کسی حد تک پتہ ہے کیا، میں ایک اور آپ سے بات کرتے ہیں کہ اگر بس فرض کریں کہ وہ بڑی ان یوزول سی چیز کر لیتا ہے اور اس کا کانٹینٹ ہیڈ ہے یا کوئی ایک پروڈیوسر ہے جو اس کو ایگری کر جاتا ہے، یو نو بیٹر دین می کہ کم از کم 60 لوگ تو ہونے چاہیے جو اس پیج پہ ہوں. اگر باقی 58 لوگ نہیں ہیں
اور 2 لوگ ہیں. ایون میں کہتا ہوں ایک ڈائریکٹر بھی اگر اس پیج پہ اور رائٹر بھی اس پیج پہ ہے, ایکٹرس کا ہونا ضروری ہوتا ہے اس پیج پہ ہونا, آپ کے کرو کا اس پیج پہ ہونا ضروری ہوتا ہے, آپ کے پھر آگے جتنے بھی وہ جو اس کو سینسر کر رہے ہیں, جو اس کو ریویو کر رہے ہیں, جو اس کو ریلیز کرے, ان سب کا اس پیج پہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. وہ کہاں سے آپ لائیں گے؟ یہ بھی تو ایک ایشو ہے نا. اچھا وہ ایگزیکیوٹ ہی ہو کے وہ کچھ کا کچھ بن جائے, تو میں آپ سے کہتا ہوں کچھ ایسا لگتا ہے ہمارے یہاں بہت اچھا کام جو ہوتا ہے وہ فرسٹ کٹ لگتا ہے. اگر ہم انٹرنیشنلی کمپیئر کریں تو لگتا ہے کہ یہ پہلا کٹ ہے, وہ ہوتا بھی پہلا کٹ ہے, اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا. تو سم ہاؤ آئی مین کہ اگر وہ آئیڈیا وہ اسکرپٹ پروسیس بھی کر جاتا ہے تھرو دی جو بھی ایک مینجمنٹ ہے اور ایڈمنسٹریشن سے ہو جاتا ہے, اپروو ہو جاتا ہے, تو ایگزیکیوشن ہماری جو ہے وہ ٹیکنیکل کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے ایگزیکیوٹ کر سکیں. تو ایز این رائٹر آپ کو لگتا ہے کہ جو کہانیاں آپ نے لکھی وہ بہتر جو ہے وہ ٹیکنیکلی ایگزیکیوٹ ہوتی, اور وہ چاہے اس کے اندر جو ہے وہ کیمرہ ورک آ جاتا ہے, اس میں جو ہے وہ آرٹسٹ کا کام آ جاتا ہے, مطلب وہ یہ اگر بہتر جو ہے وہ ریسورسز ہوتے تو وہ شاید وہ ان کا بہتر امپیکٹ ہوتا. ہاں میرا خیال ہے کوئی بھی پروگریسو رائٹر جب رائٹ اسکرپٹ کے اسٹیج پہ جب پروگریسو رائٹنگ کرتا ہوگا نا, تو اس کی توقع ہی بہت زیادہ نہیں ہوتی ہوگی. تو اس کی توقع سے جو بھی کام لگ رہا ہوتا ہے اس کو اپنی توقع سے بہتر لگ رہا ہوتا ہے, اس لیے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. تبھی اس سیگمنٹ پہ کبھی کام ہو بھی نہیں سکا, کبھی ڈی بریفنگ بھی نہیں ہوئی نا, اس یہ جو آپ بات کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں جتنے بھی آپ رائٹرز سے پوچھیں, اگر ان کو انیوژل کام کیا بھی ہے, ان سے آپ یہی سوال کریں گے تو اگر کہ ہاں ٹھیک تھا, چونکہ وہ نا وہ جتنا بھی ہو گیا ہے نا تو وہ اس کو بھی وہ کہے گا کہ ہو گیا. اور شاید وہ بہت سے ہنڈرسز اور بہت سے لمیٹیشنز ہیں بھی ایگزیکیوشن کے سٹیج پہ, ہے نا. وہ تو بہت ہے, ایک تو بہت کینوس بڑا ہونا ضروری ہوتا ہے, اور بڑے کھلے دل اور کھلے دماغ کے ساتھ وہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں بار بار نا. تو یہ کنٹرول میں تو ہوتا نہیں, آپ کو تو پتہ ہے کہ جب اسکرپٹ لوکیشن پہ آتا ہے اور پھر اس کے بعد پوسٹ پروڈکشن پہ آتا ہے تو پھر آپ نے تو پھر کمپرومائز ہی کرنا ہوتا ہے چیزوں. ہاں, اور وہ ایونچولی جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہوتا ہے. اگر میں اس کو جو ہے وہ اسی اینگل سے دیکھوں, اور مطلب ایسا کریٹیو آرٹسٹ ڈائریکٹر میں اس کو دیکھوں, تو یہ چیلنجز ہر جگہ پہ ہیں. سب سے بڑا جو مجھے چیلنج فیل ہوتا ہے, شاید آپ نے بھی وہ ایکسپیرینس کیا ہو, کہ بیسیکلی جو ڈیسیجن میکرس ہیں, جو اتھارٹیز ہیں, بھئی میں تو اپنی ٹریننگ کر لوں گا, ٹھیک ہے, میں آپ سے ٹریننگ لے لوں گا, میں انٹرنیشنل ورکشاپ پہ چلا جاؤں گا, میں رائٹر اسکرین پلے کی کوئی جو ہے وہ ٹریننگ اٹینڈ کر لوں گا, میں کسی فلم فیسٹیول میں چلا جاؤں گا, اپنی کیپیسٹی تو بلڈ میں کر لیں اپنی گے, کیپیسٹی بلڈ کر لوں گا. لیکن اس کے بعد جو ڈیسیجن میکر ہے, جو فائنانسر ہے, جو کہ شاید کوئی ریئل اسٹیٹ کے بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, یا وہ جو ہے کوئی بزنس کے بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, اور اس کے مائنڈ میں کوئی ایک پرانا کوئی خیال, کوئی ایک ایسا ویژول اس کے مائنڈ میں ہے, تو وہ وہاں پہ سب ضائع ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ ڈیسیجن اس نے بنانا ہے, اور میں ایز این آرٹسٹ چونکہ میں باؤنڈ ہوں کہ میں نے اس کو اپنے فائنینسر کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ٹھیک ہے. اور سم ہاؤ لکیلی ایکسیپشنل کیسز میں اگر مجھے کوئی ایسا فائنینسر مل جاتا ہے اور جو آپ کو وہ اسپیس بھی دیتا ہے, تو پھر ایگزیکیوشن پہ آ کے وہ ٹیم نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ ٹیکنیکل کہ آپ کو اس کی سنیمیٹوگرافی کس طرح کی چاہیے, انفراسٹرکچر نہیں ہے, اس میں لائٹنگ کس طرح کی چاہیے, وہ اس میں آپ کو جو ہے وہ ٹیکنیکلی جو اس کے چیلنجز ہیں ان کو کس طرح سے فلفل کرنا ہے, آپ کو ساؤنڈ کس طرح سے اس اینگل پہ جو ہے وہ چاہیے, اور پلس اس کے ساتھ آپ کے آرٹسٹ کتنا آپ کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر میٹر کر رہی ہوتی ہیں. اور فلم فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی اٹس اے ٹیم ورک, تو اس میں وہی بات ہے, منیمم 50-60 کا کرو تو ہوتا ہی ہوتا ہے, اور وہ جب تک وہ سیم پیج پہ نہیں ہوں گے, وہ سیم کیمسٹری نہیں ہوگی, تو وہ پھر وہ چیز نکلتی نہیں ہے. جو ہم اکثر ہماری یہ شکایت ہوتی ہے کہ یار ہم نے وہ بک پڑھی یا وہ ناول پڑھا, ایون جب ہم ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن وہ فلم میں لطف نہیں آیا. صحیح. اچھا میں تھوڑی سی میں آپ کے اس میں آپ دیکھیں, آپ نے ابھی کہا کہ کوئی ریئل اسٹیٹ سے ہے یا دوسرا پتہ نہیں آپ نے کسی اور بیک گراؤنڈ سے, کوئی بھی بزنس سے. اچھا وہ ہونا غلط نہیں ہے, وہ کوئی اس میں آپ کو جج کرنے کی ضرورت ہے, پھر کہاں سے ہو, کہاں سے آئے, وہ تو ہم بھی کسی دیکھا جائے تو ہمارے جو اکیڈیمک یا ہمارے کریئر کے شروع کے جو بیک گراؤنڈس ہیں کچھ اور ہیں, وہ یہ تو نہیں ہے. تو وہ تو بات تو یہ ہے کہ آپ کا ویژن, آپ کی انٹینشن کیا ہے. آپ بھلے وہ ایک ڈیری فارم
رن کریں بسم اللہ. اب وہ اب ڈیری فارم رن کرتے ہیں تو ہم چائے پی رہے ہیں نا, آپ تو کریں نا, وہ تو اچھی بات ہے. تو وہ تو یہ سارے کام تو ریئل اسٹیٹ ہیں, تو ہم یہ آپ آفس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو اس کے بغیر تو ہم کہاں. ہاں لیکن اس کے ساتھ جو ہے آپ کا انٹینشن کیا ہے, آپ کرنا کیا, ویژن کیا ہے, اور آپ تھوڑا ایجوکیٹ بھی کر لیں, یہ بھی امپورٹنٹ ہے نا, کیونکہ ٹیکنیکل لینگویج کو پھر سمجھنا کرنا لے کے چلنا. دیکھیں نا, ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے خود ایک کی ہوئی ہے, ایک دفعہ مجھے بتایا, کہا تھا, ایسے ہم بات کر رہے تھے, کہتے تھے کہ فلم جو ہے نا وہ کمیونیکیشن, پہلے کمیونیکیشن ہے, پھر بعد میں کچھ چیزیں ہیں. تو وہ جو آپ کی کمیونیکیشن ہے نا, وہ کیا ہے, اس کا کیا لیول ہے, وہ کس لیول پہ وہ ہے, وہ ہمارے ہاں وہ ہم تھوڑا لیگ کرتے ہیں. ہماری کمیونیکیشن تو ہمارے ہاں ہماری اپنے آپ سے نہیں ہے, اپنی باڈی سے نہیں ہے, ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ہمارا جسم کہاں جا رہا ہے, اور ہم تو خود سے بھاگ رہے ہوتے ہیں, ہم تو خود سے گفتگو نہیں کرتے. ہم ابھی کہاں جو ہے, ہمیں تو ہر وقت ہمیں اب شور چاہیے ہوتا ہے. تو وہی نا, وہ ریسکیو ڈھونڈ رہے ہو, تو کمیونیکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. تو آپ کی کمیونیکیشن کیا ہے, جو آپ وائی آپ کرنا کیوں چاہ رہے ہیں نا, وہ وائی بڑی ضروری ہے, کہ وہ کیوں آپ یہ فلم بنانا چاہ رہے ہیں, کیوں آپ یہ ڈاکومنٹری بنانا چاہ رہے ہیں, تکلیف کیا ہے, وہ بڑا ضروری ہے جاننا. اچھا, آپ نے چونکہ اس ٹی وی اسکرین کے لیے لکھا, اور پھر آپ نے جو ہے وہ فلم کے لیے بھی جو ہے وہ لکھا, اور جو باجی ابھی آپ کی فلم آئی, کیا اس میں ڈفرینٹ تھا, اور مطلب وہ کیسے ایکسپیرینس رہا؟ کیونکہ ایک رائٹر کی اسپیسیفکلی جو اسکرین رائٹر ہے اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میں بڑی اسکرین کے لیے لکھوں, بڑے پردے کے اوپر میری فلم آئے, اور آپ چونکہ اسی بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں جس وقت سینما بڑا ایک انرچ اس کا کلچر تھا, اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا, اور ابھی دوبارہ سے ابھی 2020 میں آ کے جو ہے اس کا حصہ بننا اور اس کے لیے لکھنا, تو ہاؤ واز اٹ؟ میں وہ بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ میں نا یہ اسی باجی کا ہی میں اسکرپٹ ایک دن لکھ رہا تھا, یہ چائے خانہ میں بیٹھ کے F6 میں, تو وہاں میں کیا دیکھتا ہوں, ایک دو ٹیبلز کے بعد نا ہماری 60-70s کی بہت بڑی لیجنڈری ایکٹریس ہیں, ہم تو بڑے ان کو دیکھ کے بڑے ہوئے, زیبا علی, تو وہ میرے خیال ان کو پرائڈ پرفارمنس ملا تھا, وہ اسلام آباد آئی ہوئی تھیں, اور وہ وہاں بریک فاسٹ کر رہی تھیں ان ہر لیٹ 70s اور 70s مڈ 70s, اور ماشاء اللہ بڑی خوبصورت اور بڑی وہ اچھی. تو وہاں تو میں یہ بیٹھا یہ لکھ رہا تھا, اور وہ تو میں سوچتا, میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو میں نا اس کو دیکھتا تھا بڑی اسکرین پہ, اور مجھے نا یہ فیسنیٹ کرتا تھا یہ انڈسٹری. اب میرے کاش میں ان کو جا کے بتاؤں کہ دیکھیں میں اب لانچ کر رہا ہوں یا ہو رہا ہوں نا, مجھے اب موقع مل رہا ہے لکھنے کا, کرنے کا, وہ تو یہ, اور وہ سارا کچھ سمیٹ کے بیٹھی ہوئی تھیں. تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جو میری جنریشن کے جتنے بھی لوگ تھے جو ٹیلی ویژن کی اسکرین کے, ایکچولی وہ فلم سے ہی فیسنیٹڈ تھے, اور فلم ہی کرنا, یہ اشفاق صاحب, مفتی صاحب, سب نے فلمیں بنائی ہوئی کی ہوئی ہیں, امجد صاحب امجد, اور یہ سب لوگ نا, ایون اس سے پہلے 30s-40s میں بھی راجندر سنگھ بیدی, کرشن چندر, عصمت چغتائی, اپنا منٹو, فیض صاحب, ان سب لوگوں نے فلموں میں وہ کیا, فلمیں کی, اور پھر ان کے لیے گیت لکھے, اور فلم, اور حبیب جال, ہر ایک نے. اچھا, تو لیکن جب ہمیں موقع, ہمارے پاس اب یہی پلیٹ فارم تھا نا, تو ٹیلی ویژن کا فی الحال, تو پھر ہم اس پہ بھی ہم, اچھا وہاں پہ جب ہم کوئی ایسی چیز کرتے تھے تو یہ فیڈ بیک آ جاتا تھا کہ یہ تو بہت فلمی بات ہے. اچھا, اب اگر جب ہم فلم کے لیے موسٹلی جب لوگ کر رہے ہوتے تو کہتے ہیں یہ تو ٹی وی کا ڈرامہ ہے. اچھا, یہ بھی ایک بڑا وہ کلیئر کرنے والی بات ہے. لیکن خیر, تو مجھے لکیلی جس بندے کے ساتھ مجھے کام کرنا پڑ گیا نا, وہ بھی بہت اسی طرح, اس کی فیسنیشن بھی فلم تھی ثاقب ملک کی, انسپریشن بھی وہی تھی اس کی. تو وہ جب ہم نے اس بات موضوع پہ جب بیٹھے, جب ہم نے میرا خیال ہے 4-5ویں جملے میں یا کچھ منٹوں میں نا ہم ایک پیج پہ آ گئے. تو وہ ایک تو ایک وہ کامنلٹی تھی کہ ہم نے وہ جو فلم کا کلچر نا ایک ساتھ ایکسپیرینس کیا ہوا تھا, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بہت فلمی ذہن تھا. مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ میری لکھ کے نا ٹیلی ویژن کے لیے میری تربیت تو یہ ہو چکی ہوئی تھی, میں کتنا بھی کوشش کرتا, مگر پھر بھی اب مجھے جب یاد آتا ہے تو وہ کافی حد تک ٹھیک تھا وہ, مطلب فلم کے مطابق. مگر پھر وہ آف کورس وہ ثاقب کو بھی ایکسپیرینس تھا,
چونکہ ثاقب اسی لیے ثاقب نے کبھی ٹیلی ویژن کے لیے اس کو بہت دفعہ آفرز ہوئیں, ہی نیور ایور ورکڈ فار ٹیلی ویژن. ابھی بھی اس کو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں کر رہا ہوتا نا, تو وہ اچھا تھا, اس نے کبھی نہیں کیا ہوا تھا, لیکن میں نے تو کیا ہوا تھا, تو وہ پھر اس لیے وہ انکاؤنٹر ہو جاتا تھا, پھر وہ اس کا بھی بڑا وہ اس میں ان پٹ ہوتا تھا, تو وہ ایک بات نکل ہی آئی وہ سمہاؤ بہت حد تک. وٹ دی فیلنگس, وہ مطلب جب دیکھا کہ بڑی اسکرین پہ, یہی ایک خواب ہوتا ہے نا, چاہے وہ ڈائریکٹر ہے, رائٹر ہے, آرٹسٹ ہے, تو وہ سب کا یہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے فلم کا حصہ بننا ہے, یا فلم بنانی ہے, فلم کا حصہ بننا ہے, فلم کرنی ہے. تو وہ کیا تھا مطلب ایک اچیومنٹ ہوتی ہے, وٹ نیکسٹ, مطلب وہ جو ببل ہوتا ہے. ہاں اچھا, ویسے اس سے تھوڑا سا پہلے اس سے میرا ایک ایکسپیرینس فلم کا تھا, وہ یہ تھا کہ مبشر لقمان نے ایک فلم مسرت مصباح نے پروڈیوس کی تھی, مبشر لقمان ایک فلم ڈائریکٹ کی تھی, پہلا پیار, تو اس کی بھی کہانی وانی میری تھی. تو مجھے یاد ہے کہ جب وہ فلم, یہ مجھے پتا تھا کہ وہ فلم وہ پوری طرح بن نہیں سکی تھی, سنگاپور میں اس نے جا کے بنائی, اور وہ ایک پروجیکٹ سمہاؤ اتنا سکسیزفل نہیں تھا. لیکن وہ جب مجھے یاد ہے سروس سنیما میں تھی, تو مجھے مبشر نے یہی جا کے کہا, میں نے کہا اچھا پھر دیکھ لوں فلم, چونکہ مجھے پتا تھا فلم سے, تو کہہ رہا تھا کہ جا کے اتنی بڑی اسکرین پہ اپنا نام تو دیکھا. وہ تو دیکھنے کا یہ وہ کم بات ہے, یہ کم اچیومنٹ ہے, وہ تو جا کے دیکھ کے آؤ, اتنی بڑی اسکرین پہ تمہارا نام آئے گا. لیکن ویسے وہ بھی مجھ سے مس ہو گیا, میں لیٹ پہنچا. تو یہ ایک تھا. اور پھر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ تجربہ فلم سے ہوا تھا, کیا نام تھا, رؤف خالد. تجربہ یہ ہوا کہ مجھے رؤف خالد نے ایک فلم بنائی تھی لاج کے نام سے نا, تو وہ پیریڈ فلم تھی. تو اس نے مجھے کہا کہ اس میں ایک انگریز سامراج کا نا فوجی کا رول کر دو. تو میں سمجھ رہا تھا مذاق کر رہا ہے نا, میں تو یہ سمجھا جب وہ فوک ہیریٹیج میں ملا تھا. لیکن مجھے پھر بعد میں کال آ گئی, اور بڑا آرگنائزڈ, بڑا پروفیشنل وے میں یہاں پہ, تو انہوں نے بلکہ BBC کے وہاں سے برٹش ایکٹرز ہائر کیے ہوئے تھے 3-4 جو مین اسٹریم پروفیشنل ایکٹرز تھے. رؤف خالد صاحب کے ساتھ تو مجھے بھی موقع ملا ہے, تو وہ لاج فلم وہ اکثر وہ ذکر صحیح بڑا انہوں نے وہ پروفیشنلی وہ ٹیم نے وہ فلم تو ہوئی تھی شاید پھر سکسیزفل کسی حد تک. ہاں تو سوری, اس میں نے ایز این ایکٹر وہ کیا, تو بڑا اچھا, وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ وہ اسی طرح لوگ, وہ آؤٹ ڈور سینس تھے اور لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. تو میں سوچتا کبھی اس مجمع میں کوئی ایک آدھ بار مجھے بھی, ہاں بلکہ مجھے ایک دم یاد آیا, اس سے بھی بہت پہلے 70s میں ایک فلم جاوید جبار صاحب نے بنائی تھی, بیونڈ دا لاسٹ ماؤنٹین, مسافر, جس کا اردو ورژن تھا. بلکہ میں نے اس میں بھی ایک کریکٹر چھوٹا سا یوں کیا ہوا ہے کہ یہ عثمان پیرزادہ اور یہ سب لوگ مال روڈ پنڈی میں یہ لوگ شوٹ کر رہے تھے, اور ٹیکسی پہ پیلی کالی ٹیکسی تھی, اور اس پہ کیمرہ تھا, اور جاوید جبار جو تھا نا اس ٹیکسی پہ یوں جا رہا تھا. اور یہ تو میں وہاں سے ایسے ہی گزرا تھا, اسکول سے گھر جا رہا تھا, تو انہوں نے مجھے صرف اتنا کہا کہ آپ رستہ یہ پوچھیں گے, آپ ان کو رستہ بتائیں گے. اور میں اتنا ایکسائٹیڈ ہوا کہ وہ, اچھا میں نے پہچان لیا تھا جاوید جبار, اور آف کورس عثمان تو اسٹار تھا. تو خیر وہ بھی ایک میں نے کیا, اور میں نے اس کے بعد اس زمانے میں خط ہوتے تھے, میں نے دنیا جان میں اپنے رشتہ داروں کو جہاں تک خط لکھا کہ میں ایک فلم میں آ رہا ہوں. تو اور بڑا میں ایکسائٹیڈ, جب وہ فلم ریلیز ہوئی, مجھے یاد ہے کہ یہ پنڈی کی جس طرح میں بڑا شوق سے دیکھنے کا وہ سین تھا ہی نہیں فلم میں. تو یہ فلم کے تھوڑے سے تجربے تھے. لیکن بندھن میں بھی آپ نے کام کیا. وہ تو ہاں, وہ تو ٹیلی ویژن کا تھا نا, وہ تو ایز این ایکٹر تھا وہ. اچھا, کبھی سوچا نہیں کہ ایکٹنگ کو پرسو کیا جائے؟ بھائی وہ مجھے جب میں نے وہ بندھن کیا تھا تو وہ مجھے بہت آفرز آ گئی تھیں, اور اسی طرح کے کریکٹرز, لیکن میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا. ایز این ایکٹر تو اتنا پیشنس چاہیے, اتنی کچھ صبر چاہیے آپ کو, اور بہت ٹائم کا مجھے ضیاع لگ رہا تھا, بہت زیادہ. مجھے نہیں پتا وہ کسی ایک پوائنٹ پہ کتنے موٹیویٹنگ ہو جاتا ہو ایز این ایکٹر کام کرنا, مگر اس میں تو ایک آپ بس تیار ہو کے پہنچ جائیں 10-11 بجے, اور آپ کو بھی پتہ ہی ہے اس میں آپ تو کرواتے رہیے ایکٹنگ, جب اپنے ڈرامے کیے دیکھے ہوں گے. تو وہ مجھے بڑا لگا. پھر مجھے یہ لگا کہ یہ جو لوکیشن پہ جانے کے بجائے نا گھر میں بیٹھ کے آپ اپنی مرضی سے کمفرٹ فلیکسیبلٹی میں آپ اپنا کام کر کے دے دیں, تو وہ تھوڑا سا وہ شوق ہے, وہ ہاں فریڈم ہے, اور شوق پورا ہو جاتا ہے. اس میں بہت بندھنا پڑتا ہے. ہاں, لیکن اس میں مطلب وہ سٹیکس بھی تو اتنے ہائی ہیں, آپ کی شہرت, کیونکہ اب دیکھیں ہمارے ہاں تو انفارچونیٹلی کسی کو نہیں پتا کہ لکھاری کون ہے, ڈائریکٹر کون ہے, پروڈیوسر کون ہے, باقی ٹیم کون ہے. ٹھیک ہے, وہ سامنے جو دکھ رہا ہے وہ اداکار دکھ رہا ہے,
اور اگر آپ دیکھیں تو وہ سب ریوارڈ جو ہیں وہ اسی طرف جا رہے ہیں, مطلب وہ صحیح ہے, بڑا امپاورڈ ہوتا ہے, اسٹارڈم جو ہوتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں, جو ایکٹر تو یہ اپیل نہیں کیا آپ کو؟ پتہ نہیں, مجھے نہیں کیا تھا, مجھے لگا تھا کہ میں وہ اس میں جو تھوڑا بہت یہ ملتا ہے اسٹارڈم اگر ملتا ہے تو مل جائے. تو ہاؤ کم, آئی مین ابھی تو دیکھتے ہیں ہم دنیا, دے آر کریزی, میں تو مل رہا ہوتا ہوں بچوں سے, بچیوں سے, اور ہر کوئی ماڈل بننا چاہتا ہے, ایکٹر بننا چاہتا ہے, اور ٹک ٹاک بنا رہا ہے, اور فوٹو شوٹس کروا رہے ہیں. تو یہ سب, یہ کریز, یہ کیا ہے, اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا؟ ہاں, پر میرا خیال ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے. ایکٹر جو ہیں بنے ہوئے ان سے پوچھیں نا, وہ شاید بتاتے نہیں ہوں گے. یہ اتنا آسان نہیں ہے, اس میں کافی وہ من مارنا پڑتا ہے, اور بڑا پیشنس اور بڑا وہ ایگو کو بھی ایک طرف رکھنا پڑتا ہوگا. ہاں, لیکن اٹینشن کس کو بری لگتی ہے؟ ہاں, وہ میرے ماموں ہی کہا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ٹیلی ویژن تھا نا کہ 10 لوگوں کے سامنے ذلیل ہو کے 10 کروڑ کے آگے عزت بنا لو. یہ بھی تو ہے نا. تو وہ ذلیل سے مراد یہ کہ کافی اس میں خواری تو ہے نا, کام تو ہے نا, وہ مطلب اس میں ڈانٹ بھی آپ کھا رہے ہیں, اور اب ٹیکوں پہ ری ٹیکس کر رہے ہیں. ہم ہر وقت تو نہیں اتنے میکینیکل, یا تو بہت ایکسٹراڈنری, کچھ تو بہت اچھے جو شاید وہ ان کے لیے آسان ہو جاتا ہوگا, سرکمسٹانسز بھی ہوتے. تو ان کو کیا ایڈوائز کریں گے, یہ جو ابھی کریز ہے, ہر کوئی جو بننا چاہتا ہے ماڈل, ایکٹر؟ ہاں, یہ بہت زیادہ, بہت ہی, یہ جب سے یہ خاص طور پہ اب دیکھیں نا, یہ ٹک ٹاک اور ڈیجیٹل میڈیا, کچھ تو ہیں جو بڑے جسٹیفائڈ ہیں اپنے کانٹینٹ کو اور اپنے پرفارمنس کے لحاظ سے, اور موسٹلی تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ بس اپنی شکل دکھا رہے ہیں, اور یہ وہ نا لوگ کر رہے ہیں. تو یہ وہی آئیڈینٹی کرائسس ہے, بڑا شدید آئیڈینٹی کرائسس ہے, اور وہ شاید ساری دنیا میں یہ کچھ سائیکالوجی, یہ میرا خیال ہے ان ہمارے جیسے معاشروں میں یہ بہت سائیکولوجیکلی دیکھنے والی چیز ہے. کوئی وہ یہ میں دیکھتا ہوں, اور شاید پیسے بھی تھوڑے ان کو آنا شروع ہو جاتے ہیں, انکریج ہو جاتے ہیں ایونچولی, شاید فائنلی تھوڑے سے ان کو کچھ. اور یہ جو آئیڈینٹی ہے کہ اب تو باقاعدہ وہ اسٹار اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں, اور میں نے کہیں دیکھا تھا کوئی ایوارڈس وغیرہ بھی ملتے ہیں ہے نا, وہ ایک اپنا ایک وہ سرکل ہے, ایک اپنا ببل ہے. مگر کچھ لوگ ہیں جو بڑا وہ کام کرتے ہیں اس میں, مطلب وہ باقاعدہ وہ چھوٹا سا جو ایفرٹ کر کے کرتے ہیں, وہ تو چلو ایک کنٹریبیوٹ. لیکن میں چونکہ ایک ایسا آرٹسٹ جس کے پاس اپرچونٹی تھی, اور پی ٹی وی, جب پی ٹی وی ہوتا تھا اور پورا پاکستان بیٹھ کے پی ٹی وی کا رات کو 8 بجے والا ڈرامہ دیکھ رہا ہے, اس نے وہ پاتھ نہیں لیا, وہ راستہ نہیں لیا. اس نے کہا کہ نہیں, میں نہیں جا رہا اداکاری کی طرف, میں نے اپنا جو کریٹیو جو تخلیقی کام ہے اس کو لے کے چلنا ہے. تو وہ جو آج کا جو یہ ایکٹر ہے, یا جو بچے بچیاں بننا چاہتے ہیں, تو اس کو وہ کیا ایڈوائز کرے گا؟ پتہ نہیں, میں شاید یہ نا وہ اتنا مجھے کریٹیو نہیں لگا تھا ایز این ایکٹر کام کرنا, جتنا مجھے یہ اپنی کریٹیو جو سیٹسفیکشن تھی نا, وہ مطلب کسی حد تک یہ بھی اتنا وہ تو بعد میں چلا, اتنا کریٹیو یہ بھی نہیں ہوتا, لیکن میرے پاس پھر بھی چلو اپنا کریٹیو ورک کا کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم تو ہے. تو مگر ویسے میں اب جب اپنے اسٹوڈنٹس کو جب پڑھاتا بھی ہوں ایز اے وزٹنگ میں, تو میں یہی کہتا ہوں ان سے کہ اب تو بہت انڈیپینڈنٹ ہے یہ میڈیا, آپ کریں, لیکن کانٹینٹ از ویری امپورٹنٹ, اور کانٹینٹ کنیکٹیوٹی سے ہے, اور کیوروسٹی سے ہے, اور زندگی کے ساتھ ہے. تو اس میں آپ تجربے سے ہے, تو اس میں آپ اس ایک صرف کنگ نہیں ہے, ہاں صرف کنگ نہیں ہے, تو اس میں آپ نا ایک کنٹریبیوشن جو ہے کر سکتے ہیں. تو اصل میں شکل اچھی ہوتی ہے, وہ ایک یوتھ میں بڑی وہ گلیمر ہوتا ہے, بڑی موٹیویشن بھی بہت ہوتی ہے نا. تو پھر یہ بچیاں جو ہے نا, ان کو ہوتا ہے کہ ہم خوبصورت ہیں تو دکھ رہے ہیں, اور ٹک ٹاک بھی اچھا بنا لیا. شاید ان کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ یہ جو جتنے بڑے ایکٹرز ہیں وہ شاید اس لیے بڑے ایکٹر ہیں کہ وہ خوبصورت ہیں, حالانکہ وہ خوبصورت بن جاتے ہیں بعد میں نا, وہ اتنے وہ حسین ہوتے نہیں ہیں. ٹیلنٹ ان کو وہ نہیں دیکھتے, یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ, لیکن کچھ ہیں ایسے جو صرف خوبصورت ہیں. ہاں صحیح ہے. نہیں, کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ تو پھر بھی ہوتا ہے, اور پھر تبھی تو وہ سروائیو بھی کر سکتے ہیں نا, اس حد تک ٹیلنٹ کے بغیر تو نہیں آپ کرتے لانگ ٹرم سروائیو. تو اس لیے یہ لوگوں کو اچھا ہے نکالیں اپنا, چلو فرسٹریشن جو ہے وہ نکلنی چاہیے. نہیں, لیکن ایک جو رائٹر ہے اس کا بھی بڑا رول ہوتا ہے. جب آپ نے باجی لکھی تو آپ
کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یار اس کردار میں یہ آرٹسٹ آ سکتا ہے, یہ آرٹسٹ آ سکتا ہے, تو کاسٹنگ کے اندر بڑا رول ہوتا ہے اس کا بھی کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں. وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہو. ایکٹر بھی ایک ایکٹیوسٹ بھی ہوتا ہے, بلکہ ایک ایکٹر کی ساری ٹریننگ ایز اے ڈائریکٹر, ایز اے ایون ڈی او پی اور یہ سب چیزوں کا اس کو کیمرہ کیسے فیس کرنا ہے, کس طرح سے اور فیس کرنا ہے. ایکٹرز بھی بڑا کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں کانٹینٹ میں, کریکٹرائزیشن میں. میں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا, امپرووائز کرتے ہیں کریکٹرائزیشن میں اور اپنے تجربہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں. بعض کا بہت ساری فیمیل آرٹسٹوں نے مجھے بتایا کہ نہیں, عورت ہے یا لڑکی جو ہے نا وہ یوں نہیں ریئیکٹ کرے گی اس سچویشن میں. بہت سے ایسے لوگ, ایسے ایکٹرز, ایسے لوگ جو جیسے میں نے آئی نیور میڈ اے فیملی جن کے بیوی بچے ہیں یا جو ہیں, ان کو اپنا تجربہ ہے نا کہ وہ پھر وہ بتاتے ہیں کہ نہیں یہ یوں نہیں ہوگا, یوں ہوگا نا. تو یہ ایکٹر کا بھی انٹلیکچولی اور مینٹلی ویل اویئر ہونا, الرٹ ہونا ضروری ہے. وہ انٹلیکچولی اور ایون کریٹیولی اور ایجوکیشن بھی اس کی سوشلی بھی اس طرح سے ہو تو وہ. اچھا, آپ کے جو چونکہ جتنا کام ہم دیکھتے ہیں اس میں جو کچھ تھیمس ہیں جو کہ نمایاں نظر آتے ہیں اور جو ٹاپکس ہیں جو ٹیبو بھی ہیں ہماری سوسائٹی میں, اگر ہم بات کرتے ہیں سیم سیکس ریلیشن شپس کی یا LGBT کے حوالے سے, تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنا چیلنج ہے اس حوالے سے لکھنا, اور یہ ہمیں زیادہ اس حوالے سے لٹریچر کیوں نہیں ملتا؟ بہت کم ہے جو میں نے جو ہے نا جو بیسیکلی سیم سیکس کے اوپر, جینڈر کے اوپر, اور اسپیسیفکلی اگر ہم LGBTQ پہ آتے ہیں تو اس طرح کی جو ان کہانیوں کے اوپر ہم نے لٹریچر دیکھا ہو. مطلب بہت کم کہانیاں مجھے اردو لٹریچر کے اندر جو ہے ملتی ہیں, تو ایسا کیوں ہے یہ؟ نہیں ایسا نہیں ہے. اردو لٹریچر میں بڑی انڈیجنس نیچرلنیس کے ساتھ ان چیزوں پہ کام ہوا ہے, کلاسکس میں بھی ابھی بھی ہوا ہے. لیکن یہ جو LGBTQ کی جو ٹرم ہے یہ پولیٹیکل ہے تھوڑی سی نا. یہ ایک بڑی, یہ جو سیگمنٹیشن ہے یہ ایکچولی پولیٹیکل ہے, اور وہ پولیٹیکل سینیریو جو ہے نا وہ ہمارے ہاں ابھی نہیں ہے, یا پتہ نہیں کبھی آئے گا. شاید بھارت میں تو کسی حد تک ہو گیا ہوا ہے ہمارے ساتھ, یا بنگلہ دیش میں بھی, لیکن وہ اس کی شاید ابھی ضرورت نہیں ہے. مگر اس میں نیچر میں اور کلچر میں تو یہ چیز ہے, یہ ون آف دا ٹاپکس ہے. مطلب یہ نہیں کہ یہی ایک ٹاپک ہے, اور بہت سارے ٹیبوز جو ہیں ان میں سے یہ بھی ایک ہے. اور اس پہ اردو ادب میں, ماڈرن ادب میں بات ہوئی ہے, پہلے بھی ہوئی ہے, بہت پہلے بھی ہوئی ہے, 17th سینچری میں بھی, اور شاعری میں بہت ہوئی ہے یہ بات. تو یہ تو بلکہ میں نے پچھلے دنوں ایک تھوڑا سا ریسرچ بھی کی تھی اس پہ, تو یہ کالونائزیشن نے اس کو ٹیبو بنایا. ادروائز تو یہ سب کانٹیننٹ میں بالکل تھا. اور اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے جو شعرا, اگر ہم کلاسیکل بھی ہم اٹھاتے ہیں تو ہمیں کافی جو ہے اس میں ریفرنس ملتے ہیں. یہ ایکسپریشن بلکہ فیشن تھا لکھنؤ میں, دلی میں, ریفرنس ملتے ہیں ہمیں اس میں سب چیزوں کا. اور وہ امرت پرستی اور وہ بالکل کیا ہے اقلام والی جو ساری وہ جو سچویشن ہے, تو وہ کوئی ایسا نہیں ہے. تو یہ ہماری اس میں انڈیجنس ہے. ہاں, لیکن ابھی یہ ریفرنس ملتے ہیں اس طرح سے, مطلب یہاں پھر ہیں ابھی بھی کچھ لوگ کام کریں. سر بڑا ایکسکلوسیو کام ویسے ہی ادب میں بہت کم ہو رہا ہے نا. بڑا ایک تو اس کی آڈینس بڑی ایکسکلوسیو ہے, یہ تو ہے نا 500 میکسیمم 1000 تو کتاب چھپتی ہے 25 کروڑ کی عوام کے لیے. تو اب تو خیر چلو نیٹ سے بھی ڈیجیٹل سے بھی کچھ چیزیں جا رہی ہیں, مگر وہ پھر بھی وہ اس طرح آؤٹ ریچ تو نہیں ہے نا. تو وہ اس طرح کا ماحول ہے نہیں. یہ تو اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ہم بس یہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایک کریٹیو ایکسپریشن. اچھا, میں اس میں مجھے اس میں ایک اور چیز, جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ ریفرنس ہے اور ہمیں ملتا ہے, تو ہمارا جو ایک صوفی کلچر ہے اس کے اندر بھی ہمیں ریفرنس بڑا اسٹرانگ ملتا ہے, اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ لکھا گیا. اور جو آئی مین کہ بڑے جو ہے نا وہ اسٹرانگ ریفرنسز اس پہ ملتے ہیں, لیکن اس پہ کبھی بات اس پہ بھی نہیں اس طرح سے ہوئی. ہاں, ہمارے یہاں ویسٹ میں ہو جاتی ہے, جیسے
رومی شمس تبریز کے حوالے سے ہومو ایروٹسزم پہ بات ہوئی ہے، اور بھی ہمارے یہاں مادھو لال ہیں، بہت سے ہمارے یہ پیر مرشد والے جو وہ ہیں معاملات. تو یہ بھی بہت آرگینکلی نیچرل وے سے ہوتا ہے. وہ پلیٹونک جو افلاطونی محبت ہے، یا وہ جو انٹلیکچوئل گرومنگ والی جو مینٹورشپ، اور وہ جو ہے استاد شاگردی والی جو وہ محبت ہے، یا جو لگاؤ ہے یا بانڈ ہے، وہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر کہیں کہیں ایسا ہے کہ وہ اٹریکشن انیشلی فزیکل ہے، اور اس کے بعد جب چونکہ انسان فزیکل ہے نا، تو وہ جو عشق حقیقی اور عشق مجازی، بلکہ ابھی میں وہ دیکھ رہا تھا ایک تھیٹر جوکا کا، اس میں بھی یہ لائن تھی کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی کے درمیان بہت باریک سی تھن لائن ہے. تو یہ مطلب یہ ریالٹیز ہیں، اور یہ بڑی خوبصورت ریالٹیز ہیں زندگی کی، اور یہ بڑی نیچرل ہیں، اور ساری دنیا میں اور ہمیشہ سے ہسٹری بھری پڑی ہے. مطلب آپ کو بے شمار کردار دکھتے ہیں، مگر ہمارے یہاں چونکہ ڈینائل بہت ہے، ہپوکریسی بہت زیادہ وہ ہے، تو پھر وہ ہم نے وہ اس انکار پہ ہم نے وہ نا ان چیزوں کو یوں حصہ نہیں بنایا، اور ہم اس پہ وہ چشم پوشی کرتے ہیں، ہم اس کو اوور لک کرتے ہیں، اور ہم اس موضوع پہ بات کرنا ہم پسند نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو ابنڈن کر دیتے ہیں. ہمیں میر کی شاعری میں یہ چیز ملتی ہے، غالب کی، اقبال کی، تو ہم وہ چونکہ ہم نے وہ ان کو بہت اسٹیچر دیا ہوا ہے، تو میر کیا سادہ ہیں، بہت سے شعر ہیں، میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے شفا. تو یہ تو وہ تب کا ایک فیشن تھا کہ وہ اس طرح کا. اچھا، ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ انڈلج ہوتے تھے، لیکن یہ ایک بڑی عام ایک انٹرٹینمنٹ بھی تھی، تفریح بھی تھی، اور یہ ایک اسٹیٹس سمبل بھی ہوتا تھا. تو وہ ضروری نہیں کہ وہ پریکٹیکلی اس میں وہ. اچھا، ویسٹ میں ہم نے اس نیریٹیو کے اوپر بڑی اسٹرانگ ہم نے دیکھا ہے کہ فلمس آئی ہیں، اور جو ہے مطلب کیرل ابھی ایک فلم تھی، برو بیک ماؤنٹین جو ہے وہ ایک کہانی تھی اس طرح، اور مین اسٹریم آسکر اس نے ون کیا. لیکن پھر سوال یہ آ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک ہے جی کہ یہ ویسٹ کا پروپیگنڈا ہے، تو اسی وجہ سے ان کو آسکر بھی ملتے ہیں، ایوارڈس بھی ملتے ہیں، اور وہ سب کچھ ہوتا ہے. یہ ایک ہماری سوسائٹی کے اندر بڑا ایک امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا کوئی مین اسٹریم نیریٹیو سے ہٹ کے، یا تھوڑا سا کرٹیکلی آپ کچھ لکھتے ہیں، یا آپ کوئی ایسے موضوعات پہ بات کرتے ہیں، یا اسپیسیفکلی ہم جینڈر کے حوالے سے بات کر لیں، تو ہمیشہ یہ آتا ہے کہ یہ تو فنڈڈ ہے، یہ تو ویسٹ سپانسرڈ ہے، اور یہ ویسٹ کا ایجنڈا ہے، اور ان کو تو باہر سے پیسے مل رہے ہیں. تو یہ کیا یہ سوچ ہے؟ یہ ہاں بڑی مطلب پروگریسو ہونا جو ہے وہ ویسٹ اسپانسر ہی ہو سکتا ہے. صحیح کہ اگر شعور اگر آپ کو آ رہا ہے، اگر آپ کے دماغ کی، آپ کی سوچ کی گرہیں کھل رہی ہیں، تو وہ اسپانسرشپ کی وجہ سے کھل رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا پروپیگنڈا ہے، بلکہ میں کہوں گا یہ پروپیگنڈا ایکچولی، وہ پروپیگنڈا نہیں ہے، یہ جو پرچار یہ اس طرح کا یہ ہو رہا ہے. دیکھیں او ٹی ٹی پلیٹ فارمز میں بہت اس موضوع پہ کھل کے بات ہو رہی ہے، اور لٹریچر میں بہت ہو رہی ہے. وہ تو کوئی فنڈڈ نہیں ہے چیزیں نا. اچھا، اور میرا نہیں خیال کہ کہیں بھی کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ کہیں سے ویسٹ سے کوئی فنڈ مل رہا ہے جس موضوع پہ آپ بات کریں. ان کو کیا فائدہ اس چیز کا؟ پھر تو یہ دیکھا جائے نا، بینیفیشری کسی کو اس سے کیا فائدہ ہوگا ویسٹ کو، امریکہ کو. پاکستان میں اگر وہ سیم سیکس میرج یا کچھ ہونا شروع ہو جائے، یا تو اس سے کیا ان کو کیا پیسے ملیں گے؟ ان کو کیا کچھ بھی نہیں ہوگا قطن کوئی. اس کو ذرا یوں بھی وہ لگتا ہے کہ وہ ہاں جی، لیکن اس میں یہ لگتا ہے کہ ویلیوز تباہ ہو گئی، یہ ہو گیا پورا ایک سوسائٹی کا اسٹرکچر جو ہے وہ، ایک فیملی سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. لیکن مجھے ایک اور بات سمجھ نہیں آتی، اور مجھے لگتا ہے کہ یو آر دی رائٹ پرسن ٹو آنسر، کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جینڈر کے اوپر، ایل جی بی ٹی کیو کے اوپر، سیم سیکس میریجز کے اوپر، ان کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں کرنی، یا ایک ڈینائل ہے، ایکسیپٹنس نہیں ہے، ایک ہپوکریسی ہے، ایک فیئر، ایک خوف بھی ہے. دوسرے اینڈ کے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پورن کنزمپشن، اور اسپیسیفکلی پورن کے اندر بھی جب ہم انہی سیم سیکس ریلیشن شپس پہ آتے ہیں، یا اس طرح کے جو ہے وہ اس کی سرچ ٹرمز پہ آتے ہیں، تو وہ ہم اس پہ جو ہے وہ ٹاپ کر رہے ہیں. وہ میرا خیال ہے وہ دباؤ جو ہے نا سوسائٹی کی طرف سے، وہ
جتنا زیادہ جس چیز پہ ہوگا اتنی زیادہ وہ پلے گی وہ چیز نا، اتنی زیادہ وہ ایکومولیٹ ہوگی وہ اندر ہی اندر نا، کچھ یہ وجہ بھی ہے. تو مجھے وہ ایک دم سے اب اپنی مجھے ایک کہانی یاد ہے گریفٹی کے نام سے، بڑا میں حیران ہوں مطلب ویسٹ میں یہ چیز دیکھ کے. جیسے ویسٹ میں دیکھتا تھا کہ جو واش رومز میں گریفٹیز ہوتی تھیں وہ سب سیم سیکس اورینٹیڈ ہوتی تھیں. اچھا یہاں پہ آپ پبلک واش رومز میں جتنی بھی دیکھیں گے وہ ہیٹرو سیکچول ہوتی ہیں، گالیاں بھی یا جو بھی تصویریں بھی واٹ ایور. تو اس کا مطلب ہے اچھا چونکہ یہ ویسٹ میں بھی یہ بہت اوپریسڈ، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ بڑا اوپن ہے، وہاں بھی ایکسیپٹنس نہیں ہے، وہاں ایکسیپٹنس کا لفظ پتہ نہیں ٹھیک ہے یہ نہیں ہے، مطلب وہاں بھی وہ کوئی لک ڈاؤن ہی کیا جاتا ہے. تو اس کو پھر وہ یوں ایکسپریس کرتے ہیں. اور یہاں تو بھی یہ معاملہ ابھی عورت مرد کے تعلق پہ بھی اتنے خوف فوبیاز ہیں. تو یہ تو بڑی بات کی بات ہے. وہ ٹرانس فوبیا پہ ہم ابھی تو ہیٹروفوبیا ہی یہاں کی سوسائٹی میں ٹھیک نہیں ہو رہا. تو یہاں نا ایک وہ خوف بہت، میرا خیال ہے کہ یہ جو مذہبی وہ جو ہے نا جنونی جو انتہا پسندی ہے اس نے بہت زیادہ یہ فیئرس جو ہیں، چونکہ وہ فیئر ہی بکتا ہے نا، خوف بکتا ہے. تو وہ خوف بہت زیادہ موریلٹی کے ساتھ انہوں نے مرج کر دیا نا اس کو کہ یہ امورالٹی ہے. چونکہ سیکس کو کسی بھی مذہب نے پلیئر کے طور پہ تو نہیں جو ہے قبول ہی نہیں کیا نا کسی بھی، خاص طور پہ آرگنائزڈ مذاہب جتنے بھی ہوئے ہیں اس میں تو زیادہ جو ہے وہ ریپروڈکٹیو پوائنٹ. اور یہ جو ہے یہ چونکہ یہ پیور پلیئر اور وہ ہے اس میں، تو اس میں چونکہ وہ ریپروڈکشن نہیں ہے تو وہ اس لیے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم اپنے کہانیوں میں ایسے موضوعات کو لے کے آئیں اور جو لکھنے والے ہیں اور جو بنانے والے ہیں ان کو تھوڑی سی آزادی ملے اور فریڈم ملے اور وہ اتنا اوپنلی اپنی ان ڈیزائرس کو ایکسپریس کر سکیں اور اسکرین پہ وہ آرٹسٹ اس کو جو ہے وہ اس طرح سے پرفارم کر سکیں، تو کیا یہ جو پورن کنزمپشن ہے یہ نیچے آئے گی؟ لیکن اس کو کیوں آپ نیچے لانا چاہتے ہیں؟ نہیں میں صرف نہیں، آپ نے کہا نا کہ فرسٹریشن ہے سوسائٹی کے اندر. ہاں شاید ہو سکتا ہے کسی حد تک، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو سکتا ہے، آئی ڈونٹ نو. وہ دیکھیں آؤٹ لیٹس تو بہت ضروری ہیں نا. وہ تو ہمارے ہاں یوتھ کو خاص طور پہ وہ جو یوتھ میں جو انرجی ہوتی ہے نا وہ اس کو تو آؤٹ لیٹ چاہیے نا، تو اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت تو ہے نا. اور ہمارے یہاں تو آبادی بہت زیادہ اور یہ یوتھ کی تو ویسے بھی گرافک وہ کیا کہتے ہیں ڈیموگرافکلی زیادہ ہیں تعداد، تو اس لیے وہ پولیٹیکل جو کیوس بھی ہے وہ آپ دیکھیں تو یہ ان کا نکل سپورٹس میں، انٹرٹینمنٹ میں اور کریٹیو چیزوں میں، ایون پالیٹکس میں بھی ان کا جو اظہار ہے، ان کا جو آؤٹ لیٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو وہ جب یہ سب کچھ ہوگا تو کسی حد تک یہ آپ شاید یہ کم بھی ہو جائے. مگر میرا سوال پھر یہ ہے کہ اس کو کم کرنا کیوں ضروری ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ نہیں ویسے کوشش تو کی جا رہی ہے، جیسے اب وہ ساری IP بین ہو گئی، وہ سب کچھ ہو گیا. اور نہیں میرا تو کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، میں تو صرف جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. جیسے ویسٹ میں اب ایک اور بہت بڑی کیمپین چل پڑی ہے نا کہ وہ وہاں پہ اب اسکولس میں وہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ ایک اور ہی مسئلہ ہو گیا ہے، خاص طور پہ جو بلکہ وہاں کے لوکل لوگوں کو بھی اور کمیونٹی کے جو دوسرے مائیگرینٹس ہیں، امیگرینٹس ہیں، ان کے لیے بھی وہ بڑا ایشو ہو گیا کہ اب وہاں پہ وہ LGBTQ کا وہ بچوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع ہو گئے. ہاں اب مجھے وہ دوسرے ورژن کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ ایسا وہ کیوں کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. تو جینڈر پہ بہت سب تو اتنے وہ میرا خیال ہے کہ یہ سب یہ ایوالو ہو رہا ہے سوشلی، انسان بھی، اور وہ ایوولوشن پروسیس جو ہے نا وہ چل رہا ہے. تو دیکھیں گلوبلائزیشن کا حصہ ہے. ہاں نہیں ویسے بھی تو ایوالو ہو رہا ہے نا، وہ ارتقائی عمل ہے یہ سارا جس سے ہم سب گزر رہے ہیں، سوشلی، بایولوجیکلی، سائیکولوجیکلی اور سیکچولی. تو ہر طرح سے نا، تو وہ جیسے کرونا ہمارے سامنے کتنا وہ ایوالو ہوا ہے نا، کہاں سے کیا بنتا چلا گیا. تو اس طرح یہ بھی انسان بھی ہو رہا ہے. تو یہ ایوولوشن تھیوری جو ہے نا وہ جو ڈارون کی ہے وہ پروو ہوتی جا رہی ہے دیکھا جائے تو ہے نا. تو فائنلی ہم وہ ایوالو ہو رہے ہیں. ہم تو اس لیے ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، نہ خوف کھانا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے ایز اٹ از، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، اور ان کے ساتھ چلنا چاہیے، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے.
تو پاکستان میں جو لٹریچر ہے وہ آپ کو کیا لگتا ہے، جو ادب ہے وہ کتنا انسٹیٹیوشنلائز ہو چکا ہوا ہے، اور بیسیکلی جو ہے وہ مطلب وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے یا جو ہے وہ مشکل ہیں ابھی؟ دیکھیں نہیں، جو آرٹسٹ ہے نا وہ تو کر لیتا ہے، چونکہ آرٹ کا کام مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسٹیٹکس میں، اور اس کی اپنی گرامر ہے، اس کی اپنی مورالٹی ہے، اس کے اپنے وہ اخلاقیات ہوتی ہے کسی بھی پیس آف آرٹ کی، وہ شاعری ہے، وہ نظم ہے، وہ اسکلپچر ہے، وہ ڈانس کی ریسیٹیشن ہے، یا یہ پینٹنگ ہے. تو ہمارے جو آرٹسٹ ہیں، ہمارے اب تو خیر بڑی انٹرنیشنلی ہمارے رائٹرز بھی، ہمارے پینٹرز بھی، ہمارے میوزک میں آپ دیکھ لیں، اور لوگ ایکسپریس کر رہے ہیں. اب تو یہ جب سے یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بھی آئے ہیں، اور جتنا یہ انٹرنیٹ سے یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی نے جیسے وہ قریب کیا ہے، اور پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تھینک گاڈ کے بہت سے ملکوں سے پھر بھی بہتر ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب اسٹیٹ ریکگنائز کرتی ہے، پرائڈ آف پرفارمنس دیتی ہے ایکٹروں کو، ڈانسرز کو، رائٹرز کو. جب وہ اکنالج، لوگ کرٹیسائز تو کرتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں چلو یہ بہت سے ایک انکریجمنٹ ہے، وہ مطلب ایک اکنالجمنٹ تو ہے نا اسٹیٹ لیول پہ، انسٹیٹیوشنلائز تو ایک کچھ تو ایلیمنٹس اسٹیبلشمنٹ میں ہیں کہ جو سپورٹ کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ایران اور سعودی عرب کی طرح تو نہیں ہے وہ، خیر وہ بھی اب کافی حد تک لبریٹ ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اگر ہم اس کا دوسرا پہلو دیکھیں تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ ایک وقت میں دیکھا کہ جو ہے وہ چاہے ہم منٹو کی بات کریں یا فیض احمد فیض کی بات کریں، حبیب جالب کی بات کریں، کہ ایسی آوازیں تھیں جو کہ بڑی کریٹیکل آوازیں تھیں، اور جنہوں نے آواز اٹھائی جو بھی انجسٹس تھا، ناانصافیاں تھیں، اور اس کے حوالے سے اور کافی زیادہ ان کو جیلوں میں بھی جانا پڑا. تو اس طرح کی آوازیں کیا آج کل ہیں؟ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹیٹ ان کو ایکنالج کر رہی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو آوازیں ہیں وہ اس میں اگنور ہو جاتی ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہو کسی حد تک. دیکھیں یہ نا وہ اسٹیٹ کی بھی تھوڑی سی ہپوکریسی، ڈپلومیسی ہوتی ہے، وہ ساری دنیا کی اسٹیٹس میں ہیں. لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کے پاس، ہمارے ہاں کی جو ڈیپ اسٹیٹس ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ جو پریشر گروپس ہیں نا، خاص طور پہ جو مذہبی جنونیت کا ہے، وہ ایک ایسا ان کے پاس وہ آلہ ہے، ایسا ایک وہ ہتھیار ہے کہنا چاہیے، ویپن ہے ایک ایسا نا، جس کے خوف سے وہ آواز، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ دب جاتی ہے یا وہ اٹھتی نہیں ہے. اور پھر ہم تو اس قبیلے سے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ آواز نہ ہی، وہ ورتھ بھی نہیں ہے اس آواز کو گونجنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا وہی پلٹ کے آپ کے پاس ہی آنی ہے، اس نے کہیں پہنچنا تو نہیں ہے. مگر پھر بھی وہ ایک پیرل آواز تو ہے پاکستان میں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو آف کیمرہ بتایا کہ آپ کی یہ جو فلم تھی انڈس بلو، اور یہ میں نے جب اس کو اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول میں جب یہ اسکرین ہوئی تھی، اور وہ بالکل اندھیرا تھا اور ہال بھرا پڑا تھا، اور وہ جو رسپانس آتا تھا جملوں پہ، تو وہ بڑی خوشی کی بات ہے. اور سب یہیں کے لوگ تھے، پنڈی اسلام آباد کے ینگ لوگ تھے موسٹلی. اسی طرح میں نے وہ جب یہ بلا دیکھا 2 دن پہلے یہاں پہ ہوا تھا، تو وہاں بھی جتنی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات، حالانکہ 250 سال پرانی کہانی تھی، تو وہ تب کے کریکٹرز یہ بات کر رہے تھے. بلے شاہ کی جو پوئٹری تھی وہ تب کی اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ اسٹیٹس کو چیلنج کر رہی تھی. آپ کی فلم بھی اسٹیٹس کو چیلنج کر رہی تھی نا. جہاں اسٹیٹس کو چیلنج آتا تھا، ایسا رسپانس آتا تھا، کلیپنگ ہوتی تھی. تو یہ بہت ہی اچھی انڈیکیشن ہے. ہاں، کہ یوتھ کے اندر جو ہے وہ پیرلل جو آواز ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور وہ چل رہی ہے، اور وہ اپنی جگہ پہ کام اپنا اسپیس اس نے تھوڑا سا لیا ہے، اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ سروائیو کرے اس کے اندر. اچھا، کہ باتیں تو بے شمار ہیں، لیکن کچھ 2-3 ایسے سوال ہیں جن کو کر کے ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جتنے نئے رائٹرس ہیں، ینگ رائٹرس ہیں، جن کو لکھنے کا شوق ہے، کہانیاں لکھتے ہیں، شارٹ سٹوریز لکھتے ہیں، ڈرامہ کے لیے لکھنے کا شوق ہے، تو وہ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے اس ڈرامہ انڈسٹری کے اندر ان کو بریک تھرو مل سکتا ہے؟
اور وہ جو ہے اس کا حصہ بن سکتے ہیں. کیونکہ میرے پاس بھی بے شمار رائٹرس ان کی کہانیاں آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کوئی شارٹ فلم کسی ڈرامے میں لے لیں, فلم کی کہانیاں آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ کیسے کیا پروسیس؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ ان کو کوئی بریک تھرو ملے گا یا بریک تھرو کوئی چیز ہوتی بھی ہے. اس خاص طور پہ انڈسٹری میں نا کوئی اتنا شاندار کریئر نہیں ہے یہاں پہ. نہیں, صحیح بات ہے. دوسری وجہ کہ وہ اپنا ایکسپوئر جو ہے نا اس کو اس کی کیپیسٹی بڑھائیں. ایکسپوئر کیسے بڑھے گا؟ پڑھنے سے, دیکھنے سے, ملنے سے, جلنے سے, بات کرنے سے. جب وہ ایکسپوئر سے انرچ کریں گے اپنے کانٹینٹ کو, اپنے اندر کے کانٹینٹ کو, جب اس کو وہ بیک کریں گے, پکائیں گے, بنائیں گے اور بڑی دھیرج سے اور بڑے صبر سے, تو پھر وہ لڑ لیں جتنا لڑنا ہے انہوں نے, ریزسٹ کرنا ہے کر لیں, پھر وہ ٹرائی. یہ جو ایک کچا پن ہے جو ہاف بیکڈ ہے, فوری طور پہ شہرت کا, جیسے ہمارے پاپ سٹارز والی جو بات ہے, وہ یہ فیسنیٹ ہونا کہ اچھا وہ عمیر احمد, خلیل بن قمر اور یہ ان لوگ یہ رائٹر بن گئے یا یہ ایکٹر آ گئے ہیں سامنے, یا انہوں نے ایسا کیا لکھ لیا جو ہم نہیں لکھ سکتے. ہاں, ایسا نہیں ہے. وہ آپ یہ فیسنیشن نہ جائیں. ایک تو کچھ سرکمسٹانشل بھی ہوتے ہیں, کچھ ہے کہ انہوں نے کافی تپسیا کاٹی بھی ہوئی ہے, ایسی بات نہیں ہے. وہ آپ کو پتہ تب چلا جب انہوں نے وہ چھنوں گایا, علی ظفر نے, تو اب چونکے. وہ کب سے کام کر رہا تھا, بہت سا کام کر رہا تھا. تو اپنے آپ کو پکانا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے خاص طور پہ رائٹرس کو میں یہ کہوں گا کہ وہ اس کے لیے آپ لٹریچر کلاسکس کو سیکھنا بہت ضروری ہے. جیسے بالکل کلاسیکل گائک جو ہوگا وہ یہی ایڈوائز کرے گا نا کہ پہلے کلاسیکل تو سیکھ لیں, تو پھر جنگل لکھنا کسی بھی وہ ایڈورٹیزمنٹ کے لیے, کمرشل کے لیے مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ پہلے وہ ایجوکیٹ کریں خود کو, ایجوکیٹ کریں اور اپنے آپ کو گروم کریں. اس کے ٹھیک ہے اتنے وہ اپرچونیٹیز, لیکن اب تو اپرچونیٹیز بہت اوپن ہے. اب تو بہت کانٹینٹ بہت پروڈیوس ہو رہا ہے. اپنے آپ کو اپنا دماغ کھولیں, لیکن پہلے اپنی کیپیسٹی بلڈ کریں, اپنے اسکل کے اوپر جو ہے وہ کام کریں. ہاں, تو یہ مطلب کوئی ڈرامے کا مشہور ہو جانا کوئی سکسیس نہیں ہے, یہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں. اس کے پیچھے مت بھاگیں, وہ خود بخود آپ کے پیچھے آئے گی نا, آپ کی وہ اپنی جگہ بن جائے گی کسی نہ کسی شکل میں, کسی نہ کسی صورت میں. دیر سے بنے, فوری طور پہ نہ بنے, کوئی بات نہیں, لیکن آپ اپنا کام تو جینونلی کریں نا. تو یہ بھی ایک بڑا سوال اس میں آتا ہے, اور ایک شکایت ہے جی انڈسٹری کے اندر بڑا فیوریٹزم ہے, اور جتنے بھی جو چاہے وہ ایکٹر ہیں, ڈائریکٹر ہیں یا رائٹرس ہیں, اگر آپ کے کانٹیکٹس ہیں, آپ انڈسٹری کا حصہ ہیں تو آپ کو موقع ملے گا. ہم اتنے ٹیلنٹڈ ہیں تو ہمیں موقع نہیں ملتا. یہ ہمیشہ سے ایک شکایت رہی ہے. ہاں, یہ تو ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے, یہ تو ہر فیلڈ میں, ہر شعبے میں ہے. تو کوئی بات نہیں, اس سے بھی لڑنا سیکھنا چاہیے, اس میں بھی جگہ بنانی چاہیے. ٹیلنٹ جو ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنی جگہ بنا لیتا ہے, اور آپ کا جو کام ہے وہ آپ کو پے بیک کرتا ہے. آپ کو کوئی پروڈیوسر یا کوئی فائنینسر نہیں آپ کو پے کر رہا ہوتا, آپ کو آپ کا کام کر جاتا ہے کہیں نہ کہیں. تو جو رائٹرس ہیں جو کہ مطلب اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں مین اسٹریم کا, اور لکھنا چاہتے ہیں ڈراماز کے لیے, فلمز کے لیے, تو ان کی ٹریننگ کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں ان کے پاس؟ دیکھیں, یہ وہ کچھ تو یہ ہے کہ اب تو کچھ انسٹیٹیوشنس ہیں, اب تو ہر یونیورسٹی کالج میں تو ہمارے یہاں پاکستان میں یہ ہو گیا ہوا ہے, اور فیکلٹیز ہیں اور انسٹیٹیوشنز ہیں, لوگ وہاں سے سیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. کچھ یہ بھی ہے, کچھ ہے کہ آپ کو یہ اپنی خود بھی کیوریوسٹی کے ساتھ آپ چیزیں دیکھیں گے, پڑھیں گے. اب تو یہ اتنا ایکسیس ہے, آن لائن اویلیبل ہے کانٹینٹ, یوٹیوب پہ ٹریننگ مینولس ہیں, بڑے بڑے اسکرین رائٹرس کی ورکشاپس ہیں, تو وہ آپ دیکھتے رہیں, سنتے رہیں, اپنے آپ کو ان ٹچ رکھیں. تو جتنے زیادہ آپ کیورس ہوں گے سیکھنے میں, اتنا ہی آپ کو اپنے آپ ہی آپ کے وہ مقناطیس ہیں آپ بن جائیں, تو اپنے آپ ہی وہ اٹریکٹ کریں. کیونکہ ہم ایسے ڈائریکٹر بھی, فلم میکرس بھی اچھی کہانیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں. تو اگر وہ ایک آئے گا, ایک مختلف خیال آئے گا, یا ایک ایسا خیال جو جس کا امپیکٹ ہوگا, تو وہ اپنا اسپیس بنا لے گا. اور لے کے بات بھی ختم ہوتی ہے کہ کہانی پروٹیگنسٹ ہے, کہانی ہی گلیمر ہے, کہانی سب کو پیچھے لگاتی ہے. ڈائریکٹر کہانی ہی آپ کے لیے سارے دروازے کھولے گی. آپ کتنی ڈگریاں لے کے کسی کو بھی بتائیں گے جی میں نے ڈگری, کہیں گے اچھا فلانا میرا اسسٹنٹ ہے, اس کے تم انٹرنی کر لو. جب آپ یہ کہیں گے, میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں, ڈیوڈ لین یا جیمس کیمرون بھی آپ کو ملے, بنسالی بھی, آپ اسے کہیں گے میرے پاس ایک کہانی ہے, تو کہے گا اچھا یہ میرا کارڈ ہے, مجھے
کل ہی ملو. تو کہانی آپ کے سارے دروازے کھولتی ہے اور اسکرین اور آپ کا ویور بھی کہانی کو پکڑتا ہے, کسی چیز کو نہیں وہ دیکھتا. وہ شارٹ فلم ہے, وہ بڑی فلم ہے, وہ ڈاکومنٹری ہے, وہ فیچر جو آپ بناتے ہیں, اگر کہانی اس میں ہے تو وہ. اچھا, ایک اور بھی متھ ہی میں اس کو کہوں گا, بلکہ اس میں بھی آپ ریالٹی چیک دے دیں کہ جو ایک رائٹر ہے, اور اسپیسیفکلی جو ڈرامہ رائٹر ہے اور اسکرین رائٹر ہے, کتابیں بھی اپنی جگہ, تو کیا وہ اس کی جو فائنینشیل آؤٹ کم ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ سروائیو کر سکے, یا بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے کہ اس کو لے کے چلنا؟ یہ سوال میں نے جو میرے سے سینئر رائٹرس تھے نا, اسقندیم سید, ابن انور مقصود, حسینہ آپا, جسم, ان سب سے میں نے بھی کیے ہوئے یہ کویشچنس نا, تو انہوں نے بھی مجھے تب یہی جواب دیا تھا جو آج میں دے رہا ہوں. چلے ٹریڈیشن کنٹینیو کرتے ہیں اس کو. میرا خیال ہے کہ اس کے بعد میرے سے کوئی سوال کرے گا تو میں یہ جواب دوں گا پلیز. کہ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, مطلب ہے کہ وہ آپ اس پہ ڈپینڈ نہیں کر سکتے, کرنا بھی نہیں چاہیے. اور وہ آپ کا جو سروائیول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کا جو خاص طور پہ اب تو اور زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے نا, جو اکنامیکل سچویشن ہے. ہاں اچھا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ فل ٹائم جاب بھی ہے, یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے. آپ مطلب ہے کہ اب ایون کریٹیو رائٹنگ بھی کر رہے ہیں نا, آپ لٹریچر کے لیے بھی کام کر رہے ہیں, تو وہ فل ٹائم, اپنے ناول لکھنا ہے, آپ نے شاعری کرنی ہے, تو فل ٹائم جاب ہے, مطلب وہ سیریسلی لینے کی چیز ہے. مگر آپ نے اپنی وہ کچن بھی چلانا ہے, آپ نے وہ سروائیو بھی کرنا ہے, تو پھر آپ نے کوئی جاب بھی کرنی ہے. تو یہ ایک بڑا بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا, اور یہ یوتھ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کوالیفائی کرے پروفیشنلی, بہت ضروری ہے. اب تو ایکٹرز, ڈانسر, کوریوگرافر جو بھی ہے آپ کو, ایون ہمارے بہت سے یہ پاپ سٹارز جو دنیا میں بڑا نام ماشاءاللہ بنا چکے ہیں, ہمارے پینٹرز بھی, یہ دے آر پروفیشنلی کوالیفائڈ لوگ. وہ الگ بات, آپ خود بھی آپ نے کوالیفائی تو کچھ اور کیا تھا, لیکن آپ, میں نے بھی, میرا بھی کریئر اکیڈیمکلی کچھ اور تھا, اور میں نے جاب بھی کی. تو لیکن ہم اپنی آرٹ پریکٹسز کے اوپر ڈپینڈ نہیں کر سکتے. ہاں مشکل ہے. ہاں پیشن, ہماری سوسائٹی انفارچونیٹلی وہاں تو کریئر بن جاتا ہے. کچھ لوگ, میرے خیال وہاں بھی بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے, آپ کا تو ایکسپوجر ہے بے اندازہ. آپ کا اگر ٹیلنٹ ہے تو آپ اپنی ایک, ابھی ریسنٹلی پروٹیسٹ ہو رہے تھے ادھر رائٹرز ہالی ووڈ کے اندر, جو ہے کہ وہاں پہ بھی چیلنجز ہیں کہ ان کے رائٹس, حالانکہ رائٹرز گلڈ بنی ہوئی ہے, ڈائریکٹرز گلڈ بنی ہوئی ہے, ہالی ووڈ میں ہے, آپ کے رائٹس پروٹیکٹ ہیں, پھر بھی فلمیں بنی ہوئی ہیں اس موضوع پہ. میں حیران ہوں, اسکرین پہ رائٹرز پہ انڈیا نے بنائی ہوئی ہیں, سیریز بنائے ہوئے ہیں, اور وہاں بنائی کہ ان کے ساتھ وہ کیا ہوتا ہے. مگر یہ ایک پیشن ہی ہوتا ہے, یہ پیشن اور کریز کے بغیر یہ چیز ہونے والی ہے. تبھی کہتے ہیں نا یہ اتنی نارمل چیز نہیں ہے. تو یہ تو اسی طرح ہے. تو آج کی آپ انڈسٹری کو دیکھتے ہیں, اور آج کا جو پاکستان کا سینما ہے اور جو ٹی وی ہے, تو آپ ہوپ فل ہیں کہ یہ کچھ ڈائریکشن میں جا رہا ہے, اچھا کانٹینٹ آ رہا ہے, فلٹر ہو رہے ہیں چیزیں؟ ابھی بھی سلو ہے, جو اچھے کانٹینٹ سر تو اٹھاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے, ہماری خاص طور پہ فلم میں بھی. مگر وہ نا وہ رکاوٹیں بہت ہیں. مطلب آئی فیل سوری فار پروڈیوس, وہ لوگ فرٹرنیٹی کے جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں, ان کی نیت ہے, مگر وہ ان کو نہیں رستے اس طرح ملتے, اس ہموار نہیں ہے, اسموتھ نہیں ہے. تو وہ پیو کرنا پڑے گا رستہ, بڑا ٹائم چاہیے, یا شاید پتہ نہیں کیا کوئی انقلاب آ جائے, کچھ ہو جائے کوئی ایسا. تو جیسے اور شعبوں میں ہے, لیکن اس میں ہے مشکل ہے. تو ٹیلی ویژن کانٹینٹ بھی جو ہے نا, خاص طور پہ انٹرٹینمنٹ کا, وہ ابھی ذرا بڑا مشکل ہے, وقت لے گا. حالانکہ ایکٹرز بہت اچھے, ٹیکنیکلی بھی بہت بہتر ہو گئے ہیں لوگ. تو کون سا آئی مین کہ آپ کا کون سا ایسا کام جو, اگر ہم ڈراماز کو, ٹی وی کے لیے آپ نے کام کیا, فلم کے لیے کام کیا, اور جو کتابیں ہیں آپ کی, تو اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے, تو کون سا ایسا کام ہے جو آپ سجیسٹ کریں گے, کیونکہ آپ کا ایک پورا ایک باڈی آف ورک ہے؟
دیکھیں وہ تو پتہ نہیں کچھ اویلیبل ہے کچھ نہیں ہے. ایک بلکہ پچھلے دنوں کوئی مجھ سے پوچھ بھی رہا تھا, ایک یوٹیوب پہ تھا پہلے, اب شاید نہیں مل رہا, ایک بھنک کے نام سے ایک سیریل تھا, ٹی وی 1 پہ چلا تھا. پھر ایک زپ بس چپ رہو چلا تھا جیو پہ. تو یہ کچھ انٹرسٹنگ کام تھے ایسے ہی. وہ دھمک بلکہ ایک ہوا تھا, اس میں ایک آپ نے بھی کیا تھا. اور اسی طرح نیل پالش. تو یہ کچھ تھوڑے سے میرا خیال ہے کہ ان یوزول سا کام تھا اس میں. کچھ اور بھی ہیں مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہے. اور باقی وہ میری بکس ہیں, وہ پاؤں ہے کلیکشن آف شارٹ سٹوریز, اور ایک تو یہ ہمارے پاس ہے, یہ کنٹرول روم آپ نے تحفہ دیا تھا یہ. صحیح. تو وہ ان کو بلکہ اور دوسروں کا بھی ایسا کام آپ دیکھ, صرف میرا نہیں میں کہہ رہا ہوں, یہ دیکھنا پڑنا چاہیے. تو یہ تھوڑا سا اطمینان ہے کہ تو چلو ایک کوشش کی ہے, کچھ تو کی ہے. وہ بہت ریمارکیبل نہیں تو ایٹ لیسٹ نہیں ریمارکیبل ہے. یہ تو آپ کثرِ نفسی سے کام لے رہے ہیں. ابھی تو جو ہے وہ کچھ نہیں کیا ہوتا تو اس کی اونرشپ جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے یہ ایک بڑا, یہ بھی ایک ٹریجڈی ہے اور یہ المیہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس طرح سے اونرشپ نہیں لیتے اپنے کام کی. اور ہاں, یہ ہماری کلچرل شائنس ہے ایک ہمارے ہاں, بالکل, جو کہ میرا خیال ہے کہ اب اس وقت ٹائم آ گیا کہ نہیں ہونی چاہیے. اور جتنا کام آپ نے کیا ہے اور ایک پورا زندگی کا حصہ آپ نے دے دیا, اور ہر پرفارمنگ آرٹ سے لے کے اور جو ہے وہ رائٹنگ تک, تو آپ کو تو اونرشپ لینی چاہیے کیونکہ آپ ہمارے لیے انسپریشن ہے, میرے لیے انسپریشن ہے. تو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو ہے نا یہ ملٹیپل سیشن لگیں گے تو ہم شاید کچھ اور جو ہے وہ ڈومینس کو جو ہے وہ ایکسپلور کریں گے. نہیں, مجھے بھی بڑا مزہ آیا اس کنورسیشن. چلیں, تھینک یو, خدا حافظ.